اس کا ہی ابھی وہ کھوج نہیں کر پایا صحیح طریقے سے، نہ آدمی اس میں ساؤتھ پول پہ لینڈ کر پایا ہے. ٹھیک ہے، تو برہمانڈ میں کیسے کیا کھوجے گا؟ وہ صرف اجمپشن پہ بات ہو رہا ہے. یہاں سے بیٹھ کے ٹیلیسکوپ سے دیکھ کر ایک اجمپشن لگایا جا رہا، اور کچھ نہیں. مانو تو انسان تو کہیں گیا نہیں. نہیں گیا نہیں. ایک چاند پہ اترا، وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے اترا کہ نہیں اترا، اس کے اوپر بھی بہت سارا اسٹوری چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیسے آپ اس کو جسٹیفائی کیجیے گا؟ ہے نہیں ہے. دیکھیے امیجنیشن کر کے ہی ساری چیزیں بولا بس ہاں ٹھیک ہے. وہاں تک پہنچنے کے لیے لوگ پہنچ نہیں پائے گا. وہ تھیوری اس لیے وہ سب جان بوجھ کے کیا جاتا ہے تاکہ جو بلیور لوگ ہیں اس کے دماغ میں ڈاؤٹ پیدا ہو. ڈاؤٹ پیدا ہو، صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا، اس لیے تاکہ وہ جو خدا کو مان رہے ہیں اس سے وہ دماغ کو ہٹا دے. ٹھیک ہے، اور کیوں اس کا مقصد کیا انسان کا ہونے کا. ٹھیک ہے، تو انسان کے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے اندر ہی سب کچھ چل رہا ہے. ہر کوئی اس سسٹم کے لیے ہی کام کر رہا ہے، مطلب ان دا سینس کہ وہ کائنات اللہ کے لیے ہی کام کر رہا ہے ہر ایک چیز کا. جیسے وہ بولا ہے قرآن وہ جسم کے جیسے ہیں. ٹھیک ہے نا، جسم میں کیسا ہر ایک چیز اپنا اپنا کام پہ لگا ہوا ہے. کس لیے کام پہ لگا ہوا ہے؟ وہ اپنے لیے لگا ہوا ہے کہ اس وجود کو زندہ رکھنے کے لیے لگا ہوا ہے. جو کل کا کل وجود ہے اسی کے لیے نا کام کر رہا ہے. تو بس سمپل سا بات ہے، ہر جاندار جو کر رہا ہے وہ کیا، وہ دیکھا جائے تو کیا اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے یا پھر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے؟ انسان کو چھوڑ کر وہ اپنا کام کر رہا ہے اس کائنات میں. وہی چیز وقت سے پہلے وہاں پہ نہیں ہوتا ہے. اس کو جو کرنا ہے، کیڑا مکوڑا جانور کیچوا ہر ایک جاندار جو ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے. جتنا سے چھوٹا میں جائے گا، بلڈ کا سیل لے لیجیے گا، ایک بلڈ کا بون کو اگر آپ مائکروسکوپ میں دیکھیے گا وہاں بھی اندر میں چلتا ہو بیکٹیریا وائرس اور بھی طرح طرح کا چیز ملے گا جو اپنا ایک نظام قائم کیا ہوا. پورا سسٹم چل رہا ہے بلڈ کے بوند کے اندر میں، پورا یونیورس دکھائی دینے لگے آپ کو. وہ ختم ہوگا ہی نہیں. آپ جتنا گہرائی میں جاتے جائیے گا، نظریہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں. کیا ہے، کیونکہ ہر کوئی اپنا اپنا وجود رکھا ہوا، لیکن وہ دیکھنے والے پہ یہ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ آپ چھوٹی چیز کو، ظاہر سی بات ہے کوئی چیز ڈرا کرے گا آدمی، اب وہ چھوٹا سا ڈرا کیا، اب اس کو دیکھنے کے لیے بولے گا اس کو زوم کرو، تو ظاہر سی بات ہے زوم کر کے جب اس کو پیش کیا جائے گا تو کسی نئے آدمی کے لیے وہ لگے گا ارے باپ اتنا بڑا جیو. ایک چیٹی کا ہی چہرہ کو اگر سامنے لا کے دکھا دیا جائے زوم کر کے تصویر میں، آپ بورڈ لگا دیا جائے بڑا سا، تو بولے گا یہ کون آ گیا یہ؟ کون آ گیا؟ ہاں، لیکن عام طور پہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں نا، لیکن اس آنکھ سے جو آپ کو دیا گیا ہے اس حساب سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو چیٹی نظر آ رہا ہے کہ ہاں چیٹی ایسی ہوتا ہے مچھر. لیکن جب مچھر چیٹی یہ سب کو آپ کو نزدیک سے اگر فوٹوگراف لیا جائے زوم کر کے تو دیکھیے گا کتنا سارا کٹر لگا ہوا ہے مچھر کے یہ میں، لگے گا وہ ایسا ہتھیار نہیں بنا پائے گا انسان جیسا اس کا کٹر سب لگا ہوا ہے. ویسا اور سب بھی انسیکٹ اور وہ سب کے پاس بھی اس طرح کا ہتھیار ہے، مطلب سمجھیے وہ جو کاٹنے کے لیے یہ کرنے کے لیے. لیکن آپ دیکھ نہیں پا رہے، لیکن اب اس کو جب زوم کیجیے گا تو پتہ چلے گا اتنا خطرناک دکھتا ہے چیٹی بھی. ہاں، چیٹی بہت جگہ آدمی زمین پہ دیکھتا ہے کہ خود کے اپنا گھر بنا لیتی ہے سر. پورا مٹی، مطلب ہاں، سب اپنا اپنا کام کر رہا ہے. جو بھی زمین میں گندگی ہے اس کو کیا کر رہا ہے وہ، ہر ایک کوئی اپنا کام میں لگا، اس کو اٹھا کے وہ کاٹ کے یہ کر کے وہ کر کے زمین کے نیچے لے جاتا ہے، جہاں وہ کیا کرتا ہے اس کو سڑا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. دیمک کا کام کیا ہے؟ جہاں بھی جس کا وجود ختم ہو گیا اس کو گلا کے پورا مٹی ملا دینا. پیڑ کا دیکھیے، پیڑ میں کیا ہوتا ہے، جیسے پورا پرانا ہوتا ہے پیڑ تو اوپر کا جو اس کا شال ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، اس میں دیمک لگ جاتا ہے اور اس کو پرانا دیے کو صاف کر دیتا ہے وہ پورا. اس کو دیکھیے پیڑ جتنا پرانا پیڑ ہوگا اس کے آس پاس کی مٹی بہت اچھا ہوگا. وہی مٹی، اسی پیڑ کا مٹی کو دیمک اتر کے مٹی بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی پرانی چیز ہے دیکھیے گا دیمک لگے گا. کیچوا کیا کرتا ہے؟ کیچوا اس کا کام ہے زمین میں ایک ہول تیار کرتا ہے، اوپر نیچے اوپر، اس کا کام ہی وہی ہے نیچے اوپر آنا. اور آدمی اس میں
पेस्टिसाइड केमिकल डाल के वो कीड़ा को मार दे रहा मार देता है। तो पानी जो बरसेगा बारिश वो जमीन में थोड़ी जाएगा। जब उसका जो अंदर में जानवर जिसके लिए था वो उसके लिए रास्ता तैयार करता है पानी को जमीन के अंदर ले जाने के लिए, ले जाने के लिए। और आदमी उसको केमिकल छिट के मार रहा। ठीक है, आज क्यों इतना जमीन खराब हो गया कि कुछ उगाने से उगता नहीं बिना कुछ डाले हुए, वही रीजन है। समझे? एक चीज को आप रिजॉल्व करने के लिए कुछ करते हैं ना तो उससे बड़ा प्रॉब्लम आगे खड़ा हो जाता है सामने, वही इंसानों के साथ है। अच्छा, ये इस पृथ्वी के अलावा भी और भी मतलब लाइफ एक्सटेंड किया जाता है क्या? क्या बोले? इस पृथ्वी के अलावा भी और सारे बहुत सारे पृथ्वी ब्रह्मांड है क्या? हाँ बिल्कुल होंगे। और वहां पर भी लाइफ एक्सपेंड किया जाता है? हाँ बिल्कुल होगा। जरूरी नहीं है कि उसका जो कंडीशन होगा वो जरूरी नहीं थी कि ऐसा इंसान वहां पे होगा। मतलब दूसरे ये तरीके से हो सकता है। हाँ दूसरा तरीके से हो सकता है। और इवन ये भी नहीं है कि जो इंसान यहाँ पे भी जी रहा है तो हाँ जो हमारा पूर्वज था जो हमसे पहले जो डिस्ट्रॉय हो गया हाँ हाँ जो नेशन, हाँ। वो जरूरी नहीं कि मेरे जैसा दिखता होगा। अच्छा। ठीक है, हम्म। वो भी समझिए क्योंकि आज का जो जानदार जानवर आपको नजर आ रहा है तो हम्म, जरूरी नहीं कि उस टाइम भी वही जानवर होगा। जानवर होगा। ठीक है, हम्म, तो ये सब चीज है। एक हर चीज का एक अजल है, कोई भी चीज का हम्म। अजल मुसम्मा अल्लाह ताला ने बना के रखा हुआ है। तो ये इंसान खोज नहीं कर सकता है। किस इंसान का? जो जो दूसरे पृथ्वी दूसरे जो ब्रह्मांड है। तो वहां तक उसके ईसाई होगा तब ना पहुंच पाएगा, तब तो अच्छा। वो कैसे पहुंचेगा? हम्म, और दूसरी बात उसको पहुंचने का दरकार क्या है? उसको हाँ, क्या दरकार पड़ा? हम्म, आपको जन्नत बना के दिया, आप जन्नत को जहन्नम बना के कहीं और जाना चाह रहे तो आपका गलती है। हम्म। इतना बड़ा दुनिया है, अच्छा, कौन ऐसा कितना कितना लोग है दुनिया में? चंद लोग जो होगा कि पूरा दुनिया का एक एक चप्पा घुमा होगा। घुमा होगा, सही बात आज है। तक ऐसा सा जगह है जो इसी धरती पे जहाँ इंसान नहीं जा सका, नहीं जा सका। अभी भी खोज होता है। हम्म। तो और इमेजिन कीजिए कितना बड़ा है। एक चीज और, जैसे कि मान लीजिए आप पूरे मतलब जीरो पे जाइए, मतलब जब इंसान के पास कुछ भी नहीं था, हम्म इवन कपड़ा कुछ भी नहीं था, ठीक है, हम्म कलम कॉपी कुछ भी नहीं था, ठीक है। हम्म तो फिर इन लोगों को दिमाग में मतलब कैसे आया, कैसे मतलब हुआ कि हमें हम्म हमें मतलब उगाना है, हमें हम्म अपने मेहनत करना है, हमें फैक्ट्री डालना है, कंपनी डालना है, हम्म। कपड़ा पहनना है, चप्पल पहनना है, ये कहाँ से चीजें याद हुआ, मतलब किस तरह दिमाग में आया लोगों का? हाँ वो इंसान जब अपना डाइट को चेंज किया, हाँ हाँ। डाइट चेंज करने तो की वजह से कुछ चीजें जो है वो एग्जिस्ट करता है। डाइट भी चेंज करने के लिए कुछ तो सोचा होगा, कुछ तो सामने आया होगा, क्योंकि हाँ। उसका उसका क्या बोलते हैं, कॉम्बो हम्म मतलब जोड़ा तो आया होगा ना उसका। हम्म। नहीं है ना, अच्छा भला इंसान बचपन में आप देखते किसी को भी हाँ हाँ। उसका बहुत अच्छा नेचर होता है, कुछ साल बाद आप उसे मिलिएगा 15-20 साल तब पता हम्म चलेगा वो जेल के अंदर है, मर्डर किया हुआ। हम्म हम्म वही बच्चा ना जिसके साथ खेल रहे थे, बहुत मासूम था, प्यारा था, हम्म और जब जवानी हुआ, बड़ा हुआ, 20-25 साल बाद उसे मेरे पता चला वो किसी का मर्डर करके जेल में है, हम्म या वो रेपिस्ट हो गया, वो कैसे हो गया? हम्म तो हर किसी के अंदर में सोचने समझने का सलाहियत है। ठीक है, हम्म तो लोग क्या है, अंदाज सोचता है, देखता है। तो ये सब जो चीज है, अल्लाह ने क्या किया, बोला ना कि हमने तमाम अशिया का नाम बताए, यानी कि जो भी शय है उसके सामने है। तो अब अगर उसके पीछे पड़ जाइएगा उस शय का, तो फिर उसमें से आप बुराई भी ढूंढ लीजिएगा। तो कुछ अच्छा। चीजें किसी दूसरे जानवर का खाने का है, कुछ आपके लिए है, कुछ उसका है, तो आप जब इन्वॉल्व होने लगी है दूसरी चीजों में, आपको पसंद आ गई ये कैसा है, होता है ना, आपको छोड़ दिया जाए जंगल में, अनजान है आप, तो आप सरवाइव करने के लिए ट्राई कीजिएगा ना, हाँ। ये खा ले, उसका पत्ता खा ले, उसको खा ले, इसके खा ले। जी। ठीक है, तो वही इंसान के साथ भी हुआ। तो उसने एक्सपेरिमेंटल तौर पे कि इसको भी खा के देखते हैं, वो क्योंकि जो बीज है, जो सीड है, वो भी उस वक्त भी होता था, मतलब वो कम तादाद में होता था, और वो चंद चुनिंदा जानवरों के लिए था सिर्फ। इसीलिए आप देखिएगा बाजरा, जौ, ये सब क्या कौन खाता है? चिड़िया लोग, कबूतर लोग, यही लोग खाता है ना। इसलिए तो वो उसका डाइट था, तो वो डाइट को आपने अपने इस्तेमाल में लिया है। ठीक है, तो जैसे उस चीज को अडॉप्ट किए, जैसे कि तो आग ही देख लीजिए, चूल्हा आग जलाने के लिए कुछ नहीं था,
تو اس کو کیسا ایکسپیریمنٹ کیا ہوا کہ آگ جلا سکتے ہیں پکا سکتے ہیں وہ سب دماغ میں کیسا آیا ہوگا ساری چیزیں؟ نہیں وہ ایک تو حادثاتی طور پہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کچھ کام ہی کر رہے ہیں، آپ دیکھیے گا کچھ کام ہی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ پتھر کا استعمال انسان کر رہا نا، پتھر کا استعمال کر رہا ہے، لکڑی کا استعمال کر رہا ہے. تو اب وہ پتھر پہ پتھر مارا دیکھ رہا تو اس میں سے کچھ نکلتا ہے. ابھی آپ ہی کچھ مٹی وٹی کھود رہے ہیں، مٹی کے نیچے میں پتھر ہے، اب لوہا کا سابل سے آپ کھود رہے اس کو، اس سابل سے لگ کے پتھر تو چنگائی نکلتا ہے. تو آپ کو لگا نا اس سے ٹکرایا، تو پہلی بار جب کسی کے ساتھ اس طرح سے ہوگا، اس طرح سے کسی کے ساتھ ہوگا تو آپ وہ کیا سوچے گا؟ تو دوبارہ کوشش کرے گا نا کرنے کا. ارے نیا چیز ہے. ہم ہی لوگ جب بچپن میں ہم لوگ اپنے آپ ہو جاتا تھا، ہم لوگ پھر ٹرائی کرتے تھے اس کو. ارے ایسے کر نہیں بتائیں گے اس کو، ایسے کرنے سے ایسے ہوتا ہے. کہ انسانی نیچر ہے وہ، یعنی کہ دھیرے 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 ایکسپیریمنٹ کرتے گیا کرتے ہاں ساری چیزیں وجود میں آتی گیا. راز تک وہی ہے. تو پھر انسان نے بولا کہ نہیں مجھے اب خود اگانا ہے، مطلب منت پل والی زندگی چھوڑ کر پھر اڈاپٹ اپنے والی، ایسا ہوتے گیا دھیرے دھیرے. پھر وہ آبزرو کیا کہ کیسے وہ پیدا ہو رہا ہے، تو دیکھا اس سے پتہ نکلتا ہے، پھر پھول نکلتا ہے، پھر پھل ہو جاتا ہے، اس میں وہی پھل گرتا ہے تو پھر نیا پودا نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بولا کیوں نہ ہم اسی کو اپنے حساب سے لگائے، چننا شروع کر دیا، جمع کر کے پھر اس کو کہیں لگانا شروع کر دیا. اب جگہ نہیں تو کیا کرے گا، تو بولا چلو اب جگہ بنانا ہوگا تو پیڑ کاٹو. سب چیز ہے. اور بتائیے. ایک چیز اور سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا، جیسے کہ وہ قرآن میں جو آیت مطلب نازل ہوئی ہے، جو آیت پہ بولا جاتا ہے کہ اللہ جو ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، اللہ یہ کر دیتا ہے، اللہ وہ کر دیتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. یہ کس کون میں مطلب کس کون ایکسپلین کر رہا ہے، کون یہ بول رہا ہے، یہ چیزیں ہم کو نہیں سمجھ میں ابھی تک. مطلب نہیں بولتے کہ اللہ جو ہے شے رب سے زیادہ قریب ہے، وہ تمہارے ہر ایک چیز کو جانتا ہے. پھر اللہ نے تم کو یہ کیا، اللہ نے تم کو وہاں بھیجا، اللہ چاہتا تھا تم کو یہ کر دیتا، وہ کر دیتا. یہ کون بول رہا ہے، مطلب کون لکھ رہا ہے، کون مینشن کر رہا ہے؟ جس کے پاس وہ انفارمیشن ہے، جیسے آپ میرے پاس جانکاری آ گئی ہے ہاں اس چیز کا، تو ہم آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ کے بارے میں ڈیفینیشن دے رہا نا، تو اسی کو ریٹن فارم میں لکھا ہوا ہے. تو وہ خود یہ بول رہا ہے نا کہ اللہ وہاں گیا، اللہ وہ بولا، اللہ یہ کیا، تو اس طرح بولے گا. ہاں وہ بولے گا جو بتا رہا ہے اللہ کے بارے میں، وہ تھرڈ پرسن نا. فرسٹ پرسن میں بولے گا جو ڈائریکٹ بول رہا ہے، جو آبزرویشن سے آئے گا اس کا، جو مطلب وہ سیکھا، جو جانا، اس سے بولے گا تو تھرڈ پرسن اس کے بارے میں بولے گا. اور جو ڈائریکٹ وہ جو آبزرو کیا، محسوس کیا، سوال کا اس کو جواب ملا، تو سامنے سے سیدھا بولے گا. اس کی زبان آواز اس کی رہے گی، اور جو کلام ہوگا وہ اللہ کا رہے گا کہ ہم نے تم کو یہ دیا، ہم نے تم کو یہ دیا. یہ ڈائریکٹ انسٹرکشن ہے. جیسے کہ بولتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک نایاب زمین میں بنانے والا ہوں. فرشتے تعجب سے کہنے لگے کیا تم زمین ایسے شخص کو پیدا کرے گا جو زمین میں فساد اور خرنجیاں کرتا پھرے گا. حالانکہ اگر خلیفہ بنانا ہے تو ہمارا زیادہ حق ہے، کیونکہ ہم تیری تعریف و تسبیح کرتے ہیں، تیری پاکیزی ثابت کرتے ہیں. تب خدا نے فرمایا اس میں تو شک نہیں ہے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. یہ کون مطلب ایکسپلین کر سکتا ہے، مطلب خود اللہ جیسے کہ وہ بول رہا ہے، اور یہ ایکسپلین کون کر رہا ہے، کون لکھ رہا وہی ہے، رائٹ کون کہنا، کر رہا ہے؟ جو رسول ہے، ہاں کلام جو پڑھ رہا ہے نا، تو بات اسی سے ہو رہا ہے. پہلا آدمی یہ سمجھ لے کہ جو اس کو پڑھ رہا ہے بات اسی سے ہو رہا ہے. یہ کسی کے اوپر ہو نہیں رہا کہ وہ پھر ہو کے پھر تم کو بتا رہا ہے کسی اور بک سے، بلکہ جو اس کو پڑھ رہا ہے تو فرسٹ پرسن میں انسٹرکشن اسی کو دیا جا رہا ہے. یاد کرو تو آپ یاد کیجئے، تو آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ کیا ہوا تھا جب اس کو وجود میں لایا انسان کا. تو یہ جو ملائکہ ہے، جو بہو وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے اس کو. تو یہ جو کائنات میں جو سسٹم ہے انسان کو چھوڑ کے باقی، وہ کیا کر رہا ہے، وہ سب اللہ کا عبادت کر رہا ہے.
ہاں اس کا عبد، اس کا نوکر بنا ہوا ہے، اسی کی غلامی کر رہا ہے، وہ اس سے ہٹتا نہیں ہے۔ تو وہ تو دیکھا ہے نا ہر چیز کو، کہ وہ ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے۔ جب جب یہ اس کا وجود ہوا ہے انسانوں کا، اس طرح کا مخلوق کا، تو اس نے کیا کیا ہے دنیا میں؟ فساد ہی کیا ہے۔ فساد کیا تو یہ آپ کو آنسر کر رہا ہے کہ جن کو جب وجود کا سمے آیا اس کا، تو یہی رپلائی ہے کہ جب ان کو بنائے گا جو دنیا میں یہ کرے گا، ٹھیک ہے، تب اس کے بدلے میں پھر وہ رپلائی نیچر سے، نیچر کا رپلائی ہو رہا، اسی کا وجود سے اسی کا رپلائی کر رہا، اور آپ کے لیے ہو رہا، آپ کو سمجھانے کے لیے۔ یہ رسول مینشن کر رہا ہے۔ ہاں، رسول مینشن، جو اس وقت میں رسول حاضر ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ قرآن ہے، یہ خود اپنے آپ میں رسول ہے، ہاں یہ ہو ٹھیک سکتا ہے، ہے ٹھیک ہے، رسول یہ اپنے آپ میں رسول ہے، وہ انفارمیشن آپ کو کنوے یہ کر رہا ہے۔ آپ یہ یہ سمجھیے، میسنجر ہی ہو گیا نا، یہ قرآن یہ رسول ہی ہوا، صحیح بات ہے۔ اور یہ ٹیکسٹ کے روپ میں رسول ہے۔ ہاں، اور یہ سمجھیے کہ آپ سے کلام ہو رہا ہے، آپ دوسرے کو ریفر مت کیجیے۔ آپ اگر نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اب دیکھیے قرآن میں وہاں بھی انسٹرکشن نبی کو دیا گیا ہے، یا نبیین کہہ دو اپنی بیویوں سے، کہہ دو اپنی بیٹیوں سے، اے نبی ہم تو جانتے ہیں یہ۔ تو یہ کس سے بولا جا رہا ہے؟ جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دنیا کو رہنمائی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، انہی سے بولا جا رہا۔ اور جو تورات ہے، جو کمانڈمنٹس ہے، جس کو بائبل میں ہی بولا گیا، تو جس کو لوگ اپنا پر لکھ کے رکھا ہوا ہے، جو پہلے کا لوگ ہیں، لوگ کو دیکھیے ہر کسی کے پاس وہ جو کمانڈمنٹس ہے نا، قانون جو ہے لا، وہ سیم ملے گا۔ کسی بھی دھرم جو ایگزسٹ کرتا ہے اس کے پاس جائیے، قرآن کا اس میں سے نکالیے، پک اپ کیجیے، قرآن کا کیا کیا اللہ کا ڈائریکٹ احکامات ہے، جو فرض ایک دم جس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو یہی ملے گا۔ زنا نہیں کرو، ٹھیک ہے، کسی کا قتل مت کرو، چوری مت کرو، کسی کا ناحق مال مت کھاؤ، یتیم کا اس کا حق دو، ٹھیک ہے نا، جائیداد پراپرٹی میں حصہ دار یہ کرو، ٹھیک ہے، کسی کو برا بھلا مت بولو، یہی سب ملے گا 8-10 کمانڈمنٹ اسپیشلی، ٹھیک ہے۔ اور وہی آپ ہو بہو جا کے دیکھیے گا اس کی کتابوں میں وہی لکھا ہوا ہے۔ تو اس وقت اس کا رسول جب آیا اس زمانے میں، اس زبان میں، تو اس نے اس کو انسٹرکشن دیا، تو اس وقت کے جو لوگ تھے، یا اس خود ہی نے ہی اس کو لکھ لیا، یا آنے والوں نے اس کو نسل در نسل لکھتا چلا آیا، ٹھیک ہے، لیکن میسج وہی ہے۔ میسج جو تورات ہے وہ شروع سے وہی اللہ کا قانون، اور دین جو ہے، فیصلہ جو ہے اللہ کا شروع سے ہی ہے کہ تم امن حاصل کرو۔ اور کیسے حاصل ہوگا؟ تو بتا دیا، دین القیوم کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس، وہی نیچر اللہ کا جس پہ تم کو پیدا کیا۔ تم جب شروع میں جاؤ گے، اسٹارٹنگ میں جاؤ گے، تو کس صورت میں پیدا کیا، تو پتہ چلے گا کہ نیچر پہ ہی تھا تم۔ تو جب یہی فیصلہ اللہ کا بول رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، اللہ کے فیصلے میں زبردستی نہیں ہے، ان الدین عند الاسلام، اور جو پیس ہے، جو شانتی کیسے ہوگا؟ جب ہر کوئی مخلوق اپنا اپنا کام کرے گا، ٹھیک ہے، اس اللہ کے وجود کے لیے اس کی غلامی کرے گا، تو آٹومیٹک اسلام قائم ہو جائے گا۔ بولا اللہ کہ اسلام کے ہرگز تم سے کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ کیوں بولتا ہے؟ اسی لیے کیونکہ کوئی ایکسیپٹ، کیونکہ اس کا قانون کیا ہے، اگر انسان کو ہٹا لیا جائے تو اسلام قائم ہے دنیا میں، بات ہے، ٹھیک ہے، ترنت میں جنت ہو جائے گا ہر چیز۔ اور ایک آدمی کو صرف جا کے بولیے تمام انسانوں کو ہٹا لیجیے، تمام انسانوں کو ہٹا لیجیے، اس کے بعد ایک انسان کو کچھ سالوں کے بعد بھیجیے دنیا میں، وہ جائے گا تو بولے گا واہ کیا جنت میں آ گیا، جنت میں آ گیا، ٹھیک ہے، ہاں، لیکن یہاں حال الٹا ہے۔ تو بیسکلی کمانڈمنٹ جو ہے وہ سب کے پاس سیم ہے، جو نیچرل لا ہے انسان کا، کسی کے ساتھ نفس کے ساتھ غلط نہیں کرنا ہے، مارنا نہیں ہے، زنا نہیں کرنا ہے، چوری نہیں کرنا ہے، حق دینا، عورتوں کو حق دینا ہے، ایکوالٹی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سب کامن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو سمبولک ہے، جو اپنے نام پہ آپ عبادت کر رہے ہیں، اپنے طرف سے نکالا گیا ہے کہ مطلب چیز خود کیا گیا عادت، اور عادت دراصل جو حقیقت سے دور ہوتے ہیں کہ دوسرے طریقے میں لوگ اسی کو، اور رسول جو ہے نبی، جو جیسے کہ بولتے ہیں کہ آخری نبی ہم پر پڑھایا جاتا ہے، تو نبی جو ہے کوئی نہیں ہے، نبی بہت سارے،
हम्म, जो नबी मतलब क्या है? जो इस्लाह करता है, खुद और हम्म, है ना? तो हम्म, होता है ना, हम्म। एक को बोला नहीं ना गया। आवाज कट रही है आपको। कह रहे हैं नबी एक पार्टिकुलर को नहीं बोला गया, नबी तो बहुत सारे हो सकते हैं जो अपने अपने दौर में इस्लाह के लिए दूसरों को इस्लाह करते हैं, हम्म, ये हो गया नबी। और रसूल जो है टेक्स्ट के रूप में भी हो सकते हैं और मैन हम्म, के रूप में हो सकते हैं, यही ना? हम्म। वो जिसके पास इल्म है अल्लाह का, हम्म ठीक है, हम्म जो खबर रखता है आम इंसानों से बेहतर, अलग तरह का, ठीक है, हाँ, वो नबी है। और वो देखना है फिर वो उसका इस्तेमाल किस लिए कर रहा, हम्म, क्या वो बहू जो मैसेज है जो रसूल उसके पास आता है, कुरान में से कहा जब तुम्हारे नबी के पास आया रसूल तो तुम हम्म, उसकी मदद करना, उस पर ईमान लाना। ठीक, हाँ, तो अगर वो वही मैसेज को कन्वे करेगा तो हम्म, वो नेक नबी है। ठीक, हाँ, और वो दुनिया को बिगाड़ की तरफ ले जाएगा, फिर वो हम्म, नबी नहीं है। वो फिर बोला वही फासिकून है। हाँ, जो कुरान में बोलते हम्म। हैं। और रसूल का क्या डेफिनेशन है? रसूल रसूल मैसेंजर वो कहते हैं जो मैसेज अल्लाह का है वो जो हु बहू पहुंचा दे। तो नबी भी तो ज- बता रहा है ना। नबी अभी जो है वो दुनिया के एतबार से वो नबी बना है। वो मतलब के अहद किया है कि हम दुनिया को रहनुमाई करेंगे, हाँ, रसूल ठीक है। भी तो रहनुमाई कर। अब रसूल, हाँ, अब क्या है उसके पास जब अल्लाह का मैसेज, उसका मैसेंजर आता है, ये कुरान है, ये भी मैसेंजर है, हाँ, उसके पास कलाम आ गया। अब इसको पढ़कर, इसको जानकर फिर वो क्या करेगा, अपना बात फैलाएगा दुनिया में और लोगों को गुमराह करके ग्रुप बनाएगा और ओ, अपने आगे पीछे नचाएगा, ओ, ठीक है। और उसको छोड़ के जो हो रहा है दुनिया में भी, ओ, हर कोई इसमें बीच में इस्लाम और अल्लाह रसूल बिना मतलब का लाता है। असल में वो अपना बड़ाई चाहता है। अच्छा, आप देखिएगा, अगर हम्म, उसको इतना अल्लाह रसूल से मोहब्बत होता ना, वो हम्म, कभी अपने नाम के आगे में इतना बड़ा बड़ा टाइटल नहीं लगाता, हम्म, ठीक है ना। हम्म। और ऊंची ऊंची मेम्बरों पे या स्टेजों पे बैठा नहीं रहता। तो जो ये नबी जो है ये भी मैन के रूप में है, रसूल हम्म। रसूल भी मैन के रूप में है, तो दोनों में अंतर क्या रह जाएगा? हु बहू जो मैसेज को कन्वे कर देता है हाँ, हाँ, इंसानी रूप में, वो मैसेंजर है, आप तक मैसेज पहुंचा दिया, नॉर्मल टर्म में लीजिए उसको। ठीक, हाँ, और एक कलाम जो है वो खुद अपने आप में मैसेज है, लेकिन उसका मैसेज को अगर आप तब्दील कर दीजिएगा, हाँ, हम पढ़े और हम जाके उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, हाँ, तो वो गलत कर रहे हैं ना। हाँ, आप वो अल्लाह का रसूल नहीं हुए, फिर हम्म, आप कलाम को बदल दिए। हम्म, वही आज हो रहा है, अच्छा, अच्छा। ठीक है। जो नहीं लिखा हुआ है वो बयान किया जाता है और तो फिर बताते हैं देखिए उम्मत का इज्मा है। दोनों दोनों अलग अलग है, नबी और रसूल दोनों अलग अलग चीज है ना। दोनों अलग चीज है, लेकिन दोनों में ये हो सकता है कि अगर वो वाकई में हूबहू बहू मैसेज को कन्वे कर दे, हाँ, ठीक है, हाँ, तो वो जैसे कि दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, हाँ, ठीक है, हाँ, तो ये नबी भी है रसूल भी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हाँ, ठीक है, क्योंकि नबी, वो कलाम का मैसेज को और हूबहू बहू कन्वे भी कर रहा है। हाँ, और वो दुनिया में अपने आप को, मतलब जो खबर है उसके पास इंफॉर्मेशन है हाँ, अल्लाह का, ठीक है, हाँ, वो मौजूद है, लेकिन वो इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, गलत के लिए नहीं, बल्कि हूबहू बहू वही मैसेज को कन्वे कर दे रहे हैं। कन्वे कर दे रहे हैं। और आज भी आदमी उसको पढ़ के कुरान को और सिर्फ अपने आप को हटा ले बीच से, हम्म, और वही क्या है जो उसमें आयत में लिखा हुआ है। आप कोई सवाल किया, आप आयत पेश कर दीजिए, आपसे सवाल किया, आयत पेश कर दीजिए। हम्म, तो आप नहीं बोल रहे हैं, हम्म। वो मैसेंजर ही बात कर रहा है, मैसेंजर ही सवाल का जवाब दे रहा है, अल्लाह का कलाम अब जवाब दे रहा है उसको। रसूल कह सकते हैं, हम्म। उसको रसूल कह सकते हैं ना। हाँ। बिल्कुल, वो आम टर्मिनोलॉजी में हो जाएगा, हम्म। क्योंकि उसने दावा नहीं किया कभी कभी दावा नहीं किया। कि हम ये है रहनुमाई का दावा कर रहे हैं। उसके हम्म, पास जो इन्फॉर्मेशन था वो उसको पहुंचा दिया बस। पहुंचा दिया। कोई ऐसा है कि दुनिया में अपने आप का वर्चस्व, उसका लीडर है, वो नेता है, हम्म, बड़ा आदमी है हम्म, दुनिया में, अपने आप का उसका ईमान सम्मान इज्जत है, अब वो हम्म, दुनिया में चाहता है कि हम दुनिया को लीड करें। हम्म, वैसे शख्स के पास जब इल्म पहुंचता है हम्म, अल्लाह का, हम्म, अगर वो उसको उसी सूरत में पहुंचा देता है तो वो हम्म, नबी भी है, रसूल भी है। तो, और अगर नहीं पहुंचाता है फिर वो फासिक है, अल्लाह के हम्म, कानून को तोड़ता है। हम्म। तो नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये सब तो रसूल रह चुके हैं। हाँ, तो रसूल है। और अभी टाइम में रसूल है। क्या बोले? अभी के टाइम में कौन रसूल नबी है? अभी के टाइम
نہیں وہ تو ایگزامپل ہے نا قرآن میں. اب ہو بہو اس کے جیسا جو جس وقت میں وہ چل رہا ہے اس وقت میں اگر کوئی وہی میسج کو بولے گا اس وقت کا نوح وہی ہوگا, اس وقت کا ابراہیم وہی ہوگا, اس وقت کا موسیٰ وہی ہوگا. اس وقت کا نہیں, ہم؟ اس وقت کا. ہاں جو بھی اس طرح کا بات کر رہا اچھا ہے, ضروری نہیں پرٹیکولر ایک آدمی, اچھا ضروری نہیں. وہ تو ایگزامپل ہے. او اس کا مثل جو ہے وہ ہر دور میں ہوگا نا, ہر زمانے میں ہوگا, ہر قوم میں ہوگا, ہر زمانے بولے جانے والے میں ہوگا. جہاں جہاں برائی ہوگا ضلال مبین ہوگا. یہ سسٹم ہے, جہاں جہاں ضلال مبین ہوگا وہاں وہاں رسول بیس کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ایسا انسان بھی وہاں پہ آتا ہے جو صحیح میسج کو کنوے کرتا ہے. اور اس کا کوالٹی ملے گا جس رسول سے وہ وہی ہے اس وقت کا. اچھا سمجھ گئے. آپ کیونکہ انفلوئنس میں ہے کہانیوں میں کہانی میں دوسرا چیزوں کا, ٹھیک ہے, جس کے کارن آپ کو سمجھ میں نہیں آتا وہ بات جو میسج ہے. اور دوسرا کہ یہ جو سسٹم ہے اس کو ایسا بنا دیا گیا ہے. عبادت کے معنی سب سے بڑا کھیل تو یہ ہو گیا کہ عبادت کے جو معنی ہیں اس کو ایسا چینج کیا ہے وہ ہر جگہ آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کچھ کر رہا ہے ایکٹ الگ طرح کا, جا رہا ہے ایسے کپڑا پہن رہا ہے, ایسے نہا رہا ہے, ایسے وہ کر رہا ہے, ایسے پوجا کر رہا ہے, ایسے پاٹ کر رہا ہے, ایسے آرتی کر رہا ہے, ایسے نماز پڑھ رہا ہے, اس طرح کا کر رہا ہے, تو وہی عبادت ہے. یہ جو دماغ میں ڈال دیا گیا یہ سب سے خطرناک چیز, ٹھیک ہے. کے معنی نوکر, اور جب آپ جانوروں کو جب بول رہا ہے وہ ہمارا اب ہے, وہ میرا یہ ہے, مسلم ہے, وہ سجدہ کر رہا ہے, تو بھائی کیسے کر رہا؟ وہ تو کوئی نماز نہیں پڑھ رہا, کوئی آرتی نہیں کر رہا, کوئی پوجا نہیں کر رہا, پاٹ نہیں کر رہا, بلی نہیں چڑھا رہا, کیا کر رہا ہے؟ تو کیسے وہ مسلم بنا ہوا ہے؟ تم اتنا سارا کچھ کر کے بھی نہیں بن پا رہے ہو. تو سوچنے والی بات ہے نا, وہ غلامی کر رہا ہے, جس کے لیے اس کو بنایا گیا وہی کر رہا. تم اس سے ہٹ کر اس کا شریک بنے ہوئے ہو. بس تم جو چیز اللہ کرتا ہے اس کے مقابلے میں کچھ شے کو بناتے ہو تو تم مشرک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کا انکار کرتے ہو کھلم کھلا کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں, ٹھیک ہے, کوئی ایشور اور کوئی گاڈ بھگوان ہے ہی نہیں, تم کافر ہو اس کا. اور جب تم قانون کو جان جاتے ہو اللہ کا, اور جب اس کے قانون کو توڑتے ہو تو اس کے حساب سے تم فاسق ہو. اور جب تم کیا کرتے ہو, جو ایمان والے ہیں صحیح میں اس کا ساتھ بھی دیتے ہو, اور پیٹھ پیچھے تم ان کا ساتھ دیتے ہو جو کافر بولیے منافق کچھ بولیے, تو تم منافق ہو. ٹھیک ہے, صحیح ایگزامپل, ایزی ہے ساری چیزیں. سمپل سی بات ہے. اچھا اس دور میں بھی جو رہنمائی کا دعویٰ کر رہا ہے, جو اپنے آپ کو اصلاح کر رہا ہے, لوگوں کو بھی اصلاح کی نصیحت کر رہا ہے, تو اس دور میں بھی تو نبی وہ ہوا نا. ہاں ہاں اچھا بالکل, وہ اب دیکھنا ہے اس کو قرآن کے مطابق اس کا عمل ہے. اس جو دور میں اپنے آپ کو بیچ سے ہٹا لے, ہاں اپنا واہوائی کے لیے بات نہیں کرے, ہاں وہ ہے نا مین آدمی. جو خود کا بڑائی کے لیے کہ ہم لوگ 10 جو لوگ ہم کو بولے. جو جو وہاں پر آیت یہ مینشن کرتا ہے کہ خاتم النبی, یہ فلٹر آف نبی, جو مطلب صحیح طریقے سے ہے وہی آخر نبی ہے نا. اس بالکل, کو دوسرے طریقے سے لیا گیا ہے. خاتم النبیین جمع میں ہے, ہاں نبیین جمع میں ہے. نبی اور جو پہلے کہہ دیا کہ جو محمد ہے وہ رسول ہے, ٹھیک ہے. اور پھر کہہ دیا کہ وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ دادا نہیں ہے, نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو دو چیز کلیئر ہو گیا. تو آپ اس کو ہسٹری کا کچھ مت بنائیے, مت بتائیے. ہاں اور دوسرا ہے کہ آپ اس کو اور کچھ مت پکاریے, وہ ہے رسول. رسول. پھر بول دیا کیا ہے تھرڈ کیٹیگری, وہ خاتم النبیین ہے. تو جتنا بھی نبی ہوں گے, ٹھیک ہے, جب تک وجود ہے, تو وہ کس فلٹر سے گزرے گا؟ محمد, جس میں حمد ہے, میم سے محمد ہے, حمد کی موجودگی جس میں ہے. جیسے بولتے الحمد للہ, جو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں, کیا ہے ہر طرح سے تعریف اس کی. ہاں یعنی کہ کوئی بھی صبح کوئی بھی نقص نہیں ہے جس میں, ہاں ٹھیک ہے. اس فلٹر سے گزرے گا تمام نبی, اور ہاں گزر جاتا ہے تو ہاں. وہی سچا نبی ہے. اچھا, یہ تو دروازے ہی بند کر دے رہا ہے لوگ. تو اس کو جوستی ختم ہو, مطلب ختم ہی کر دے رہا ہوں. ارے باپ رے باپ, بڑا ہیوی. تو اس کو کہاں, وہ تو پہلی بات ہے کہ ختم النبیین بولا, تو ختم کا مطلب آخری بھی کرو گے, تو ہاں نبی تھوڑی بولا, نبیین بولا, وہ ہے تمام نبیوں کا خاتم.
ٹھیک ہے، ہوں وہ تھوڑی نبی ہے، ہوں نبی اس کو کہاں بول رہا، وہ تو بول رہا وہ تمام نبیوں کا ختم ہے. ہاں ہاں وہ بولا ہاں. یہ بولا یار، آپ پہلے بول دیے کہ وہ ہے رسول. ارے باپ رے. اب اس کے اندر کیا ہے، تو یہی قرآن کا میسج. ہوں اب جو بھی اس کے اکارڈنگ ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ سیدھا سی بات ہے. سیدھی جب وہ سی. ہسٹری میں جائے گا 1400 سال پہلے، ہاں جس کو محمد رسول اللہ بول رہے ہیں، تو وہ کیا ہے، جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے رسول کے بارے میں، حضرت عائشہ سے آگے بولتا ہے صحابہ کہ اللہ کے رسول کا کریکٹر کیسا تھا، تو حضرت عائشہ کیا رپلائی کرتی ہے کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ کا کلام نہیں پڑھا، یہ بولتی ہے اس کو انڈائریکٹلی. اس کا مطلب کیا ہے، ان کا کوئی یہ نہیں تھا، کیا تھا وہ کریکٹر پورا قرآن تھا. قرآن پر. تو سمجھ جائے جس نے قرآن کو اڈاپٹ کر لیا، جس نے قرآن کے مطابق اپنا عمل لے آیا، تو پھر اس کو کوئی چیز کی درکار نہیں ہے. درکار نہیں ہے. اور یہاں الٹا ہے، یہاں ہے یہ نہیں سمجھ سکتے تم، وہ پڑھنا پڑے گا، ہے نا. اب جو جس فرقے کا ہے تو اس فرقے کا کتاب نہیں پڑھے گا تب تک وہ اپنے حساب کا قرآن نہیں پڑھ سمجھ سکتا، نہیں سمجھ سکتا. ہے نا. اس کے اندر ریسٹرکشن ہے. اگر وہ مانتا ہے اور وہ ہے دیوبندی گھر میں پیدا ہوا اور پڑھ لے گا بریلوی گھر کا کتاب، تو بھی ایمان والا نہیں ہے وہ. نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، دیکھ لیجئے کیٹیگری. تو تم تو خود آپس میں بٹے ہوئے ہو، تو تمہارا کیا گارنٹی کہ تم سچ بول رہے ہو، یہ بھی تو سوچیے. اگر تم ایک ہوتے اور سب کا اجماع ایک ہوتا، سب کی کتاب ایک ہوتی، تو پھر کیا پریشانی ہوتا. کچھ نہیں. ہاں لیکن سمپل یہاں تھا. تو جہاں جس فرقے میں جو ہے اس کا اگر آپ نہیں پڑھے تو اس کے فرقے کے حساب سے آپ مسلمان نہیں ہیں، نہیں ہے. ہے نا، اسلام کے دائرے سے باہر ہے. تو ہر کوئی تو اپنا اپنا اسلام بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ کس امید میں بیٹھے ہوئے کہ ہم سچ کے راستے پہ ہیں؟ جو جس قوم کا، جس دھرم کا بولیے یا کوئی بولیے، اس کا عالم دین جس کو آپ بڑا سمجھ رہے ہیں، بہت عزت والا، پرہیزگی والا، یہ والا، وہ آپس میں ہی بٹا ہوا ہے، آپس میں دن رات لڑے مرے جا رہے ہیں. وہ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ کا صحیح رہنمائی کر رہا ہوگا وہ؟ بالکل نہیں. اگر اس کو ان لوگوں کو اتنی عقل ہوتی اور اتنا صحیح راستے پہ ہوتا تو پہلے اپنا جھگڑا سلجھاتا. سلجھاتا. ٹھیک ہے، یہ جو جھوٹا وعدہ عوام کو نہیں کرتا جنت میں لے جانے کا. تم تو خود جانے کے لائق نہیں ہو کیونکہ تم خود لڑ رہے ہو دنیا میں. لڑ رہا ہوں. ہاں عالم دین لڑ رہا ہے اور بول رہا ہے کہ عوام صحیح راستے پہ ہے. تم بیوقوف سمجھا کے. یہ لوگ کا حال یہ ہے. پہلے تم جھگڑا اپنا سمجھا لو نا، ایک بار فائنل کر لو کون صحیح راستے پہ ہے. اس کا کیوں تم باقی امت کو پریشانی میں پڑایا ہوا اتنا، لاکھ آدمی کو، کروڑ آدمی کو، ہے کہ نہیں. یہ فیصلہ ہو جائے گا تو کیا دقت نہیں ہے نا. لیکن دیکھ لیجیے حال کیا ہے. عزت، شیخ الحدیث، عالم دین، یہ فلانا وہ، باپ رے باپ، بڑا بڑا تمکا لگایا ہوا ہے، یہ کر رہا وہ کر رہا. اور خود کا بیٹا جا کے امریکہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا. طارق جمیل کا بیٹا بھی دیکھ کیا نا، ہاں وہ پورا بول رہا پولیس بولا کہ خودکشی کر لیا. ہاں اتنا بڑا عالم دین، آپ بڑا بڑا باتیں کرتے ہیں لوگوں کے بارے میں، ہاں تو کہ یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. سوچیے کہ کتنا بڑا گناہ ہے اپنے یہ کر لینا. سوچیے. یہ لوگ بھی کہانیوں میں زیادہ تر گھرے ہوئے ہیں نا، کہ یہ لوگ بھی کیا کر سکتا ہے. جو پہلے کے لوگ جو کہانیاں من گھڑت کہانیاں بیان کیا سراسر گیا یہ اسی کو بزنس، ایکسپلور کیا گیا ہے. ہاں بزنس کیا گیا، سراسر یہ بزنس بن گیا ہے بن گیا ہے. اور کچھ نہیں ہے. جس کو جو اللہ والا ہوگا، آپ قرآن میں پڑھ لیجیے، آیت موجود ہے، تو وہ جب کہتا ہے تو بولتا ہے میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اس بات کا. نہیں مانگ. ہاں جب آپ کے پاس کلام، اللہ کا کلام آ جائے اور وہ میسج کنوے ہو کر دیے تو اس کے لیے آپ کچھ مانگیے گا؟ نہیں. یہی رسول کہتا ہے. ٹھیک ہے، بس سمپل سے ایک دم بات ہے. بس یعنی اتنا کہ سمپل سی یعنی بات. کہ نبی اور نبی رسول بھی ہو سکتا ہے، رسول نبی بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں نا پارٹیکولر بالکل. میں دیکھا جائے تو. ہوں اچھا. دیکھیں
اچھا یہ جو بولا جاتا ہے عائشہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیوی تھی، مطلب یہ کس لحاظ پہ بولا جاتا ہے بحاظ پہ؟ مطلب عائشہ جو ہے کن کی بیوی تھی، کن کو مطلب بولا جاتا ہے؟ جیسے کہ پارٹیکولر کوئی ایک مین تھے کا، کوئی ایک رسول تھے؟ ہاں اچھا، اس زمانے میں، اچھا اس جو زمانے میں 1400 سال پہلے ہوں جیسے کسی کے اوپر ریویلڈ ہو رہا ہے نا، ہوں وہ بھی کسی کے اوپر ریویلڈ ہوا، وہی آیت جو موجود تھا، اس کو بات کو گہرائی کو سمجھ میں آیا، ٹھیک ہے، تو اس نے اس کو ایکسپلین کیا تو لوگوں نے اس کا یہ کیا، انکار کیا کہ جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ہم جو باپ دادا سنتے چلے آ رہے ہیں، تو ہم کیا تم چاہتے ہو کہ ہم یہ کر لیں، چینج کر لیں اپنا عقیدہ کو؟ یہی بات ہے۔ یعنی کہ کوئی ایک پارٹیکولر کوئی مین تھے جو رسول تھے، جو عائشہ کی مشہور تھے، ہاں یہی کہہ بالکل سکتے؟ بالکل، اچھا، وہ ہے ہی ہسٹری میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہاں 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 وہی کہہ رہے ہیں نا، جو قرآن کا جو رسول محمد جو لکھا ہوا ہے وہ نہیں ہے، اگر وہی وہ ہوتے تو وہی تو سامنے سے اگر نازل ہو رہا ہے تو اسی کو کیوں بولے گا ما کانا محمد وادی رجالکم؟ نہیں اور پھر سمجھے، اس چیز کو تھوڑا سا بتائیے گا۔ اگر وہ جو قرآن میں رسول ہے ہاں محمد، محمد، وہ ہاں، ڈیفرنٹ ہے، اچھا یہ مطلب وہ نہیں یہ ہے، جو قرآن میں جو محمد ہے وہ عائشہ کے شوہر نہیں ہے؟ نہیں، اچھا، وہ جو نبی ہے جو 1400 سال پہلے جن کے بارے میں بولتے قرآن نازل ہوا، ہاں، تو بالکل نازل ہوا، لیکن تم جس عقیدے سے بول رہے ہو اس طریقے سے نازل نہیں ہوا۔ اچھا، نازل ہر وقت ہوتا ہے، جب قرآن خود ہی کہتا ہے کہو ہاں کہ ہاں کلو آمنا باللہ، کہو ہم ہاں ایمان لائے جو مجھ پہ نازل ہوا، ہاں، ٹھیک، تو تم تو خود بول رہے ہو مجھ پہ نازل ہوا، تو تم کہاں دیکھ رہے ہو کہ نازل ہو رہا؟ تو اوہ، ان پہ بھی ہوا، نازل ہوا تو ہو بہو وہی میسج کو کنوے کیا، تو لوگوں نے ان کا انکار کیا، ٹھیک ہے۔ یہ جو قرآن میں جو محمد کا ذکر ہے، رسول کا ذکر، یہ کس طریقے سے ہے؟ یہ ایک رسول جس کو خاتم النبیین بولا گیا، ہاں، اس طریقے سے، ٹھیک ہے، اچھا، جس کے اندر حمد ہے، تمام خوبیاں جو ہے، ٹھیک ہے، شروع میں ہی قرآن میں بولتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب نبی سے عہد لیا تو بولتا ہے جب ہمارے پاس آئے، ہمارا رسول آئے تمہارے پاس، تم اس کی مدد کرنا، ٹھیک ہے، تو کیا ہے وہی رسالت جس کو بولتے ہیں رسول، رسالت، لے میسج اللہ کا، تو کوئی بھی لے کے آ رہا اس کو نہیں دیکھنے کا ہے، وہ کلام ہے اللہ کا، وہ لے کے آ رہا تو اس میں تم کو کیا کرنا ہے؟ اس میں تم کو لبیک کہنا ہے، اس پہ تم کو ایمان لانا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اس کی جو یعنی کہ کوشش ہے مدد کرنا اس یعنی کہ جو ذکر ہے قرآن میں محمد اور رسول کا، نبی کا، یہ کی۔ ایک کنٹینیوس، وہ پہلے سے چلتے آ رہا ہے، ابھی بھی چل رہا ہے، یہ ایسا کہہ بالکل، سکتے ہیں؟ ہاں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو ویسا سمجھیے گا تو پھر آپ دیکھیے آپ کا جتنا بھی باتیں ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ وہ میچ ہی نہیں کرتا۔ اب سامنے ہی اگر عقیدہ رکھیے گا کہ سامنے بیٹھا ہوا شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کے اوپر نازل ہو رہا ہے، اب اسی کو بول رہا ہے کہ ما کانا محمد وادی رجالکم، ٹھیک، ہاں، تو ان کو کیوں بولے گا؟ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارے وہی تو سامنے بیٹھا وہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اسی کو بولے گا۔ پھر کل پھر جو محمد کی آئے تو وہ پڑھیے، دیکھیے پھر وہی لکھا ہوا، پھر ایک جگہ تو عیسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں کہ میرے بعد آئے گا ایک رسول جو اس کا نام ہوگا اس میں احمد، احمد، ہاں، احمد، اور پھر آگے لکھتا ہے جب وہ اس میں آیا، دیکھیے پھر آگے بھی لکھا ہوا کہ جب وہ احمد آیا تو پھر جو لوگ تھے وہاں کے تو بولتے ہیں تو کھلا ہوا جادو ہو گیا، اچھا، شر المبین ہو گیا، مطلب کھلا جادو ہے، تو مطلب یقین نہیں کر رہے ہیں کہ کیسے آ گیا۔ اب وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے سامنے میں، جبریل اس کے اوپر پڑھ رہا ہے، اور وہی بول رہا ہے کہ وہ تو خود ہی محمد ہے، تو جب وہ آیا تو پھر کون آیا؟ یہی تو آیا سامنے بیٹھا ہوا، اچھا، پھر جادو کیسے ہو گیا؟ اسی کو بتا رہے ہیں کیا؟ نہیں نا، تو اسم احمد جو لکھا ہوا، اسم کے معنی ہوتا ہے کوالٹی، نام نہیں ہوتا، جیسے اچھا، اللہ کا اسم ہے، اسماء بولتے ہیں نا، تو کیا ہے اللہ کے 99 نام نہیں ہے، خالی اس کے 99 کوالٹیز ہے، وہ کرتا بھی ہے اللہ، اسی لیے اس کا وہ نام ہے۔ اچھا، تو جب احمد ہے اس کے اندر کیا ہے؟ احمد کا معنی ہی ہوتا ہے حمد والا، حمد والا، تو دیکھنا ہے کہ کون ہے جس کے اندر تمام کوالٹیز تھا، وہی وہ احمد ہے، جب آیا اور لوگوں کو رہنمائی کرتا ہے، جب بھی کرتا ہے جب بھی کرتا تو وہ کیا احمد ہے، ہوتا ہے؟ تو لوگ جو رہتے ہیں اس زمانے میں بولتے ہیں تو کھلا ہوا جادو ہے، جھولا ہو جاتا ہے، اچھا، مطلب شر بولتا ہے اس کو، شر مطلب کیا ہے؟ اس کو مطلب کہ پگلا گیا دماغ اس کا۔ تو او، آج بھی جو تمام دنیا میں جو چل رہا سسٹم اس کے خلاف میں کوئی بولتا ہے
ہاں کہ تو یہ تم احمد ہے. غلط کر رہے ہو، تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ بولتا ہے تم پگلا گیا. اب وہ احمد ہو وہی سکتا رپلائی. ہے، وہ احمد ہے. ہاں اس کے اندر کوالٹیز وہی ہے ہاں. جو قرآن کے اللہ کا کلام کا میسج ہے. ہوں، وہ ہوں، وہی آپ کو کمانڈمنٹ کرے گا جو اللہ کا ہوں، تورات ہے. آپ ہوں. کو وہی آپ کو خوشخبری دے گا جو انجیل ہے اچھا، نیک لوگوں کا. یعنی کہ کل ملا کے جو ابھی کے دور جو لوگ ہیں وہ ایک اور اس وقت پارٹیکولر. میں جب ان کے اوپر نازل ہوا ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو ہاں، اس وقت وہ تھے احمد. ہاں، دیکھیے ان کا نام آتا ہے حدیثوں میں کہ ان کا نام احمد بھی تھا. ٹھیک. ہاں. ٹھیک ہے، ہوں. اس لیے. اچھا، یعنی کہ یہ جو لوگ ہیں جو چلتا جو ابھی جو کے لوگ ہیں وہ ایک ہوں بھی مین کو سمجھ رہے ہیں محمد، ہے نا؟ ہوں اور ایک ہی دوسرا شخص کو. چیز ہے، ہاں اور دوسرا چیز ہے کہ ہوں. اگر وہ نماز طریقہ یہ سب کرنے کے لیے آتے نا، ہاں. تو اس طرح سے لوگ الگ الگ طریقوں میں نہیں بٹ جاتے. اچھا. یہ بٹنا ہی ثابت کرتا ہے کہ وہ انسان اس پرپس کے لیے آیا ہی نہیں تھا. ہی نہیں تھا. وہ تو جو چلا آ رہا تھا سسٹم، ہر ہوں. طرح کا عبادت کرنے کا سمبولک، وہ ہوں. شروع سے چلا آ رہا تھا الگ الگ طریقہ اچھا. لوگوں کے اندر میں. ہوں. اسی لیے دیکھیے جو بھی ان کو فالو کیا ہمیشہ سے یہی ہوا کہ ہوں. رسول کے ساتھ ہمیشہ چند لوگ رہتے ہیں. ہاں چند ٹھیک لوگ. ہے، تو ان کے ہاں. ساتھ بھی چند لوگ تھا. تو کیا کیا، جیسے وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہاں. اس کے بعد ان لوگوں کو بھی مار دیا گیا کسی ہاں. طریقے سے بھی، ہاں. اور وہ خلافت ہٹا کر بادشاہت کا دور لا دیا. اچھا، ٹھیک ہے، یہیں پر ٹریپ بہت بڑا ہوا. دیکھیے جب تک وہ لوگ تھا تو نظام قائم کیا ہوا تھا دین کا، دین ہوں. قائم تھا. اور اس کے ہوں. بعد یہ لوگ بادشاہت لا کے ان لوگوں کو راستے سے ہٹایا جان بوجھ کے کہ جب تک یہ لوگ رہے گا تب تک اس طرح کا رہے گا. یہ ہم لوگ کو فرقوں میں بٹنے نہیں دیں گے. نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، ہم لوگ جو کرنا چاہتے وہ کرنے نہیں دیں گے. آپ تو ایک ایک بہت کر کے مارا. صحیح بات، بہت پہلے خلافت ہی ہاں سب تھا نا پہلے. ہاں، ابو بکر علی ان کو مارا. تو ہوں. حضرت عثمان وہ جانے کے بعد ان کو قتل کیا. پھر ہوں. حضرت عثمان کو قتل کیا، ہوں. حضرت علی کو قتل کیا، حضرت حسن کو قتل کیا، پھر ہوں. حسین کو قتل کیا. اور جو ہوں. یہ سب کو ختم کرنے کے بعد تب جا کے آپ دیکھیے گا کہ ہوں. بادشاہت شروع ہوا. بادشاہ شروع ہوا. ٹھیک ہے، ہوں. تو جو انکاری ہے وہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کا نظام قائم ہو. یہ ہمیشہ سے سنت رہا ہے، جو بھی رسول آیا ظاہر سی بات اس کا ساتھ دینے والا ہو ہی نہیں سکتا. اتنا آدمی یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو قانون ہی بدل جائے گا. اسی لیے میں نے کہا موجودہ قوم یہ سمجھ بیٹھی ہے نا کہ ایک ہی پارٹیکولر محمد ہے، ایک ہی، اس کے بعد کوئی محمد نہیں ہے، کوئی مین نہیں، کوئی وہی آخر نبی ہے، یہی سمجھ لیا گیا ہے نا. اچھا. نہیں کہ وہ سب بنانا پڑتا ہے نا، وہ نہیں بنائے گا تو ڈویژن کیسے ہوگا سماج میں. اچھا. ٹھیک ہے، سماج میں ڈویژن ہوگا، قصہ کہانی یہ سب وہ سب. اور یہ جو لوگ کرتے ہیں یہ وہ لوگ کو پتہ ہے اسی اکارڈنگ جو مطلب کہ کیا بولیں گے لکھا ہوا چیز ہے اس کے اکارڈنگ یہ آپ کو احساس دلاتے دیکھو ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے. تو آپ کو بھی لگتا اور ایمان پختہ ہوتے جاتا ہے. رکتا ہے. بالکل کہ بھائی بات صحیح بول رہا ہے. تو دیکھو ابھی مسجد اقصی میں حملہ ہو جائے گا، ابھی وہاں پہ پھر عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے تلوار لے کے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو اس پکچر کو آپ کو سچ ثابت کرنے کے لیے جان بوجھ کے اسی ٹیکسٹ کا استعمال کر کے وہی کیا جاتا ہے. پیور آپ کا ایمان جو ہے اسی عقیدے پہ ٹکا رہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو نازل اب صحیح. یہ نازل جب بولتا ہے لوگ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، ہاں اگر تو اگر ہوا. ہاں اگر یہ چیز ہم لوگ جو جس طریقے سے بات کر رہے ہیں تو صحیح ظاہر سی بات ہے، ہو رہا ہے، ہوتا تھا پہلے، ابھی بھی ہو رہا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں نا. ہاں بالکل. کیا راز کھل جانا، ریویلڈ ہو جانا، اس کا انگریزی میں معنی ریویلڈ کا دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، سیدھا سا بات ہے، ریویلڈ ہو جانا. جو چیز کا علم نہیں تھا وہ پتہ ہو جانا. اس کا من تھوڑی آسمان سے اب کچھ گر جانا. جس دور میں جو قوم کے اوپر نازل ہو رہی ہے، جو ریویلڈ کر رہا ہے، جو اس کو پہنچا رہا ہے، وہ رسول وہ نبی. جہاں ابھی بھی وہ نازل ہو رہا ہے، چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ ریویلڈ ہو رہا ہے، تو وہ نبی و رسول یہ ہو سکتا ہے نا، یہ کہہ سکتے ہیں نا اس کو. بالکل. اگر وہ آیت ابھی آپ کے گھر میں ہے، آپ کے ہاں. پاس ہے، آپ پڑھ رہے چاروں طرف، ہاں. لیکن کیا لوگ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں. نہیں سمجھ رہے. تو ہاں. نازل ہو رہا نہیں ہو نہیں رہا. ہو رہا. جب آپ اللہ کہہ کر پڑھیں گے، اللہ پڑھا رہا آپ کو، ہاں. اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ پڑھاتا ہے، اللہ جمع کرتا ہے قرآن کو. ٹھیک ہے، تو کون پڑھائے گا آپ کو؟ اللہ پڑھائے گا.
تو دوسرا تو کچھ پڑھا نہیں سکتا. پڑھا نہیں جس سکتا. کا کلام ہے وہی نہ پڑھائے گا. پڑھائے تو گا. جب اللہ مان کے پڑھیے گا نا تب آپ کو وہ چیز دکھے گا جو آپ نے کبھی نہیں دیکھا قرآن میں. اچھا. لیکن جب آپ وہ ہسٹری کے حساب سے چلیے گا اور لوگوں نے جو اپنا بنایا ہوا اپنے اپنے فرقوں کے حساب سے آپ کو وہی دکھے گا جس فرقے کا جب آپ ہیں. تو یہ چیز ہسٹری سے دکھایا جاتا ہے کہ اللہ کے اوپر، اللہ کے نبی کے اوپر یہ ہاں گئے، نازل ہوئی ان کے اوپر، اور پھر سے ساتوں آسمان پہ کہاں گئے، وہی پردہ بولا کہاں وہی تو دیکھیے نا کہاں ہے وہ سب. ارے باپ رے باپ. کہاں ہے دیکھیں وہ ہے کہاں. بت بولتا رہا ہے اگر اس کو بول رہے ہیں کہ ہندو بت کی پوجا کر رہا ہے تو ہاں. وہ تو ظاہری بت کی پوجا کر رہا ہے. تم جو چھپی ہوئی بت کی پوجا کر رہے ہو. تم نے پوجا بھی تو کر. بت بنایا ہوا دماغ میں اپنا صحیح 50 بات ہے. طرح کا. ہاں ہاں. فلانا یہ تھے فلانا وہ تھے وہ تھے یہ مدی تھے. کیا نام ہے، کون ایک پہاڑ کے اوپر نازل ہوتا تھا قرآن، جبریل علیہ السلام لے کے آتے تھے، ہوں بتاتے تھے آیات، یاد دلاتے تھے ہوں کہ امی تم تھے اس کے پہلے. اوپر آبجیکٹ کرتے ہو کہ یہ ہوا وہ ہوا تو تمہارے اوپر کیوں نہیں کرے گا آج کہ جاؤ تم بلا لو اپنا فرشتہ کو. جاؤ تم ہاں بلا لو اپنا یہ کو کہا نہیں آ جاتا ہے بچانے ہاں تم کو. ہاں ہاں. تم اس کے اوپر آبجیکٹ کرتے ہو کہ کہیں نہیں اس کا ہنومان آ کے بچا رہا ہے یہ نہیں کر رہا تو تمہارے ساتھ کیا ہے بولی. تم کو وہی گٹی پلایا گیا جو اس کو پلایا گیا. سیم ٹو سیم ہے. تم اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا. تو یہ سب چیز ہے. اب مین کلام ہے. اگر آپ اس کے اکارڈنگ چل رہے تو آپ کے پاس اگر آپ پوچھے گا کہ اللہ کا کیا آپ کے پاس چیز ہے سورس ہے تو آپ کسی انسان کی کتاب کا نام لیجیے گا نہیں لیجیے گا. آپ یہی والا بولیے گا کہ میرے پاس اللہ کا کلام ہے. تو پھر بولے بھائی تو جب کلام اللہ کے پاس یہ والا ہے تو چلیے گا کس کے حساب سے کسی اور کے حساب سے کس کے حساب سے چلیے گا. اچھا، کامن سینس کی یہ بات ہے. یہ جو بریلی عقائد کے لوگ ہیں سب سے زیادہ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا ہاں الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہاں اس کو بہت زیادہ مطلب اس کو بولتا ہے لوگ کہ ہاں اللہ جو ہے نبی کو اوپر درود بھیجتا ہے، تم بھی درود سلام بھیجا کرو. جو لیتا ہے ہاں لو سلام تو سلام، جو بولتا ہے ہاں لو اس کا مطلب کیا، کیسے مطلب کیا مطلب بولنا چاہتا ہے یہ آیت. ہاں تو سلو علی النبی تو سلو کا معنی کیا ہوتا ہے. آپ اس ہاں کا جب معنی کرتے ہیں تو دیکھیں وہاں درود اور سلام ہاں جو بولتے ہیں درود و سلام تو دو الگ الگ چیز ہوتا ہے. ہاں، دو الگ چیز ہے. ٹھیک ہے جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں درود بھی پڑھتے ہیں یہ درود ابراہیم جس کو بولتے ہیں اور سلام بھی ہوتا ہے. آپ خود جو ہے دعا کرتے ہیں اس نبی کے لیے. اور جب نماز میں پڑھتے ہیں تو اب ابراہیم علیہ السلام اس کی فیملی کے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے تو وہ انسٹرکشن دے رہا ہے جو نبی ہے آپ کے جو نبی ہے وہاں نام نہیں لکھا ہوا ہے تو اس کو کیا کیا کر رہا اس کے لیے پرے کر رہا سل کر رہا. ٹھیک ہے اور آپ کو بھی انسٹرکشن دے رہا ہے کہ آپ بھی کیجئے. تو مطلب ہر پرے کیا دور کر میں رہا ہے، سل کیا کر رہا ہے. اس کے لیے کوشش کر رہا کس کے لیے، جو نبی ہے اس دور کا مطلب کیا کوشش کر رہا ہے. اس کے مدد کر رہا کہنے کا مطلب ہے. اچھا. اگر آپ کسی کو مان رہے ہیں یہ جب موجود حال میں جب آپ اس کو لیجئے گا کہ آپ کے سامنے موجود ہے نبی ٹھیک ہے تب بھی آپ پڑھ رہے ہیں ٹھیک. ہاں. ٹھیک پڑھ کے کیا کیجیے گا کچھ تو ہوگا نہیں. نہیں. تو جو سلامتی کی دعا آپ کر رہے ہیں اس کو ایکٹ بھی تو کرنا ہے نا. ایکٹ بھی کرنا ہے. ہاں. وہ اس کا مدد کیجیے گا نا تبھی وہ تو ایکٹ پورا ہوگا. اچھا، دعا یعنی تبھی اصلاح پورا ہوگا جب اصلاح کے اوپر وہ مدد کرنے کے لیے دعا کر ہاں رہا سل کرنا کے مطلب ہوتا ہے جو جس شے جیسے ہے ہے. اس کو ویسے ہی واپس لوٹانا. اچھا. سلو علی النبی. ٹھیک ہے باپ رے تو باپ، دماغ اب لگانا وہ پڑے تبھی سمجھ میں پائے گا. کیونکہ وہ پہلے سے ہی بیک گراؤنڈ میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے ہاں اور اس کو ایسا کرنا ہے اب ہاں نماز ہے تو یہ بھائی میرے تو پھر سوچیے آپ کہ ہاں. یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے دعا ہے. ہاں درود ہے ابراہیم درود ابراہیم بولتے ہیں اس کو. ہاں ہاں. پھر تم کیسے بول رہے ہو کہ نماز نہیں تھا اس طرح سے اس وقت. تو پھر تم ہی غلط ہو گئے نا. پھنس گیا. اگر وہ نماز کا حصہ تھا تو پھر نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے تو پھر تم کیوں بولے نیا شریعت لے کے آئے. اور وہ تو ہے ہی ان کے درود ابراہیم بولتے ہی جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے اور اس میں کوئی آپ یہ نہیں کرتے بلکہ جس کو آپ فالو کر رہے ہیں مان رہے ہیں آپ اسی کو اللہ سے دعا میں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کی دعا کرتے اس کے لیے.
آپ دیکھیے وہ کیا ہوتا ہے، السلام علیکم جو بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کا مطلب وہی ہوتا ہے، پیس بی اپون یو، ہے نا، امن شانتی ہو تمہارے اوپر. تو کیا بول دینے سے ہو جائے گا کہ کرنا پڑے گا؟ کرنا پڑے گا. کرنا پڑے گا. تو ایک طرف السلام علیکم بولا اس کے بچہ کو مار دیا تو سلامتی ہو جائے گا اس کا؟ نہیں. ہاں، بہت کوئی ہے نا جاتا ہے ٹیکنیک سے، کسی کو سلام دعا کیا ہائی ہیلو بولا اور نمستے بولا اور مرڈر کر دیتا ہے نا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ سلامتی ہو گیا اس کے اوپر؟ نہیں. تو کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے کوشش کرے گا تب نہ ہوگا. ہم بھی وہی کریں، سل کریں ہر چیز پہ جو ہے اس کا وجہ ویسے ہی کریں، نقصان نہیں پہنچائے تو امن شانتی ہوگا. ہم پورا کا پورا گناہ کر رہے ہیں، خالی دیکھیں سلام راستہ کی میں جگہ چل رہے دوبارہ ہیں، دیتے رہے ہاں تو کہاں السلام سے علیکم خیریت جناب، ہاں بس بہت بڑھیا تو الحمد ایسا للہ نہیں الحمد ہوگا. للہ بولا، 4 ٹو گالی اس کو بک کے آ رہا ہے. نہیں ہوگا ایسا. ٹھیک ہے، تو کوئی وہ بولی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ جہاں جہاں دعا ہے رسولوں کا، اس کے ساتھ ان کا ایفرٹ بھی ہے پیچھے میں. یعنی دعا دے بھی رہے ہیں اور ان کی اصل بھی کر رہے ہیں، ان کا ہاں مدد بھی وہ کر رہے ایفرٹ ہیں، ایفرٹ بھی ایفرٹ لگا ایمال رہے سے بھی کر رہا. وہ کر رہا جب ہوں. نوح علیہ السلام کہتے ہیں نا کہ تم اللہ یہ کر وہ کر، تو وہ کیا بولتا ہے؟ دیکھیے اس کے پیچھے میں ایفرٹ نہیں ہے کیا؟ وہ بولتا ہے کہ میں نے لوگوں کو بلایا، میں نے چپکے سے بلایا، میں نے دن رات بلایا، میں نے پرائیویٹلی بات کی، لیکن ان لوگوں نے میرے باتوں سے اپنے کانوں میں یہ کر لیا اور میرے باتوں سے اور اکھڑ کے یہ ہو گیا. تو اے اللہ تو ان لوگوں کو نہیں چھوڑ، کسی کافر کو. ٹھیک ہے نا، یہ بولا نا ابراہیم میں. تو پہلے اس کا کوشش ہے، ہاں اس پہلے کے بعد کوشش. پھر وہ بولتا ہے کہ ان لوگوں کو زمین پہ ایک بھی کافر کو زندہ نہیں چھوڑنے، تو وہ تیرے نیک بندوں کو کیا کریں گے؟ بھٹکائیں گے راستے سے. بھٹکائیں گے. تو اس کے پیچھے کوشش ہے، اس کے بعد وہ اس کا دعا ہے. دعا جب وہ بول رہا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اللہ مجھے اپنا مسلمین ہی لگا، اپنا مسلمان بنا. یہاں لوگ دوسرے کا مسلمان بنے ہوئے ہیں. مسلمان بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کا بن گیا. مسلم کے معنی ہوتا ہے سبمٹ کر دینا. تو کس کو سبمٹ کیے ہوئے؟ ہر بندہ اپنا اپنا فرقے کے عالم کو سبمٹ کیا ہوا ہے، بڑے آدمی کو. تو وہ اس کا مسلم بنا ہوا ہے. مسلم تبھی بنا ہوا. قرآن میں لکھا ہوا لوگوں نے اپنے مطلب کہ بڑوں کا اپنا رب بنا لیا ہے نا. تو لوگوں کو رب بنایا ہوا ہے، بنایا ہوا ہر فرقے کا جو عالم ہے، بڑا عالم دین جس کو سمجھ رہا ہے اس کو سبمٹ کیا ہوا نا. وہ قرآن میں نہیں دیکھ رہا کہ میرا عالم دین کچھ بول رہا ہے، قرآن میں کچھ لکھا ہوا، لیکن نہیں بولیں گے. کیوں؟ کہ میرا عالم دین نے ایسا کہا ہے ہم کو. تو تم اللہ کا مسلم ہے کہ تم عالم دین کا مسلم ہے؟ تم عالم دین کا مسلم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام بول رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ساتھ میں دعا کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے ان کا ایفرٹ بھی ہے ایفرٹ بھی ہے. کہ مسلمین نہیں لگا. تو جو کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ بول بھی رہے ہیں کہ اللہ ہم کو اپنا مسلم بنا، کیونکہ ہم اسی کے لیے محنت کر رہے ہیں. لوگوں کو مسلم بننے کا محنت نہیں کر رہے ہیں. اور ہم اور آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ جس گھر میں جو پیدا ہو گیا، اردو بولنے والا، عربی بولنے والا، جو ٹھیک ہے نا، کلمہ پڑھ لیا قرآن مسلم ہو پڑھنے گیا. والا، کلمہ پڑھنے والا، آدھار کارڈ میں نام لکھا ہوا اسلام ریلیجن، وہی ہو گیا. آئی بس وہ مسلمان ہے. جس کا نام اسلم ہے، جس کا نام یہ ہے ہاں تو بس مسلم ہے. بس بس جس کا نام اس راہل فیرے ہے میں وہ تو آپ، ہندو ہے. ہاں اس فیرے میں آپ لاج جوتا بھی کھا رہے دنیا میں. بہت زیادہ. ایک طرح سے آپ اللہ کے مسلمان بھی نہیں ہیں، دنیا میں مصیبت بھی اٹھا رہے ہیں. اٹھا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو کہلا لیا دنیا میں، بس ایسا نام کا جو ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، ایسا حرکت کرنے والا مسلمان ہوتا ہے. اور اللہ کے نظر میں جو کون مسلم ہے، اگر وہ بنیاد ہوتا کسی کے گھر میں پیدا ہونا، کسی کا آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی کارڈ، تو آپ سوچتے کہ وہ نہیں تھا. جب لقمان علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو اپنے بچوں کو بلا کیا بولتے ہیں کہ میرے بیٹو، میرے بات کس کی بات کرو گے؟ اب کون ہے آج کے دور میں، کون مسلمان گھر کا باپ ہے جو مرنے کے وقت ہے اپنا بیٹا کو جمع کر کے، اپنے خاندان والوں کو جمع کر کے بولے گا تم کس کے بات کرو گے میرے بات؟ کوئی بولے گا؟ وہ تو بولے گا پاگل ہو گیا کہ سب بات کر رہا ہے صحیح کیا؟ بات ہے. ہم تھوڑی شنکر اور اس کو پوجیں گے. ہاں؟ اور اللہ کا تم تو مسلمان گھر میں پیدا، تو مسلم مسجد ہی جائے گا نا. اس جائے گا. ہاں تو کیوں تو پھر پوچھے گا. تو لقمان علیہ السلام کو نہیں پتا تھا میرا بیٹا اتنا دن سے اس کو بچہ کو ساتھ میں لے کے مسجد جا رہا تھا، نماز پڑھا رہا تھا، اس کو نہیں پتا کہاں جائے گا. کہاں جائے گا. نہیں کیوں بول رہا؟ تو کیونکہ شرک کیا ہے تمہیں سمجھا نہیں. وہ بول رہا ہے اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں جو تم چیزوں کو تخلیق کرو گے، کریشن کھڑا کرو گے، اس کے مقابلے میں وہی شرک ہے. وہی شرک ہے.
ٹھیک ہے، اسی سے منع کر رہا ہے کہ میرے بعد تم کس کی بات کرو گے، عبادت کرو کس گے، کی غلامی کرو گے، بے دنیا شک والا جو اپنا لے کر راستہ اس کی غلامی کرو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے. مشرک ہو جاؤ گے. سیدھا سا بات ہے. اور اگر اللہ کا قانون کے حساب سے رہو گے تو اللہ کے مسلم رہو گے. مسلم رہو گے. تم نے اپنے آپ کو آدھار کارڈ میں نام لکھا لیا تو تم سمجھ رہے ہو جنتی. تم اپنے فرقے کا مسلمان بنے ہوئے ہو. ہر کوئی اپنا اپنا فرقے والے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کا مسلمان بنا ہوا ہے. اللہ کا تھوڑی ہے. اللہ منہ سے ہمت نہیں ہے لوگوں کا کہ بول سکے کہ ہم کو اللہ پڑھا رہا. ہمت نہیں لوگوں کا بول سکے کہ اللہ کا کلام موجود ہے، ہم اس کے مطابق اپنا عمل کر رہے ہیں. عمل میرا کر عمل سے کسی دوسرے مخلوق کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہو رہا. نہیں ہو رہا. یہ میرا عمل ہے. ہم کو کیا درکار ہے بڑا بڑا یونیورسٹی اور بڑا بڑا مدرسہ، بڑا بڑا عالم کے ساتھ بیٹھنے کا؟ تب جا کے علم ہوگا اس کا. یہ آپ کو نفس پہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی دوسرے نفس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں تو ایسا ہے کہ پورا کائنات کا جو نفس ہے اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں اور بچا رہے کسی کی جان، تو آپ کو اندر سے پراؤڈ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی جان بچا لیے. بچا لیا. ہے نا؟ کتنا بڑا بات ہو جاتا ہے اس کے لیے. تو سوچو. ہاں صحیح بات ہے، ہو جاتا ہے. تو یہ فطرت ہے، نیچر ہے اندر کا. اس کے لیے کسی عالم بننے کا درکار نہیں ہے. درکار نہیں ہے. یہاں لوگ نے دھندا چلانے کے لیے فرقہ واریت میں لوگوں کو بانٹ کر اپنا اپنا بزنس لانے کے لیے اور دوسرے کے پیسوں پہ پل رہے ہیں لوگ. پل رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے جیسا تو حرام کھانے والا کوئی ہے ہی نہیں ہے. کچھ کرتے ہیں بتائیے نا. ایک پیسہ کا نہ کوئی کام ہے، نہ دھندا ہے، کچھ نہیں. ہاں صحیح بات دوسرے ہے. کے پیسہ پہ عیش موج کر رہے ہو، اس کے پیسہ پہ دوسرے کے پیسہ پہ. ہاں چل رہا ہے اور بڑا بڑا فیکٹریاں کھول رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں ہاں. اور لوگوں کو لگا دیا تسبیح گننے میں. ہے نا؟ تو یہ سب باتیں ہیں. تو کیا بولیے گا؟ ارے کامن سینس کی بات ہے. جب اللہ کی بات آ جائے تو اپنے آپ کو بیچ سے ہٹا لیجیے اور ہو بہو میسج کو کنوے کر دیجیے. ہم کون ہوتے ہو؟ کلام ہے اور آپ ہے، آپ تک پہنچا دیا. کیونکہ بار بار جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس رسول سے بات نہیں ہو رہا ہے جو آپ نے دماغ میں پکچر بنایا ہوا ہے. جب جب لکھا ہوا ہے کہ ہم نے تو تم کو بس ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، ہم نے تو تم کو بس نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا. تو یہ کون کس کو بول رہا ہے؟ اللہ آپ ہی کو بول رہا ہے جو پڑھ رہا ہے. اگر واقعی میں آپ اللہ کی مدد کر رہے ہیں، اس کا میسج کو کنوے کر رہے ہیں دنیا میں، تو آپ سے ہی کلام کر رہا اللہ تعالیٰ. ہم نے تم کو ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا، تو آپ اس کو اپنے اوپر لیجئے. آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بول رہا، اس کو بول کے تم کو کیوں پڑھوائے گا؟ کوئی مطلب رہا کہ ہم کو خالی پڑھ کے ثواب ملے اور اس کو کر کے بھی مار ملے؟ سوچیے، اس کو کر کے مار پڑ رہا ہے، تم کو کر کے ثواب مل رہا ہے پڑھ کے خالی. اچھا یہ کلام جو بولتا ہے رسول کو کہہ سکتا ہے، بول سکتا ہے یہ؟ کیا؟ مطلب جو انڈیکیٹ کر رہا ہے یہ ساری چیزیں رسول ہی مینشن کر رہا ہے نا، تو رسول کو رسول ہاں انڈیکیٹ کر رہا ہے نا. ہاں ہاں یہ چیز. ٹھیک ہے. تو وہی ہے، جب جب پڑھ رہے ہیں نا تو وہ آپ کو بولا ڈر. تو آپ جب کسی سے بات کر رہے ہیں تو آپ نے کسی کو آیت پیش کیا تو آپ سے سوال ہوا تو آپ کا کیا ہے؟ آپ کا دکھ ہونا، غمگین ہونا یہ ضروری نہیں ہے، وہ مطلب ہی نہیں ہے آپ کو. کیونکہ آپ کو کیا بنا کر بھیجا؟ آپ کو صرف ڈر. اگر آپ واقعی میں اللہ کے بندے ہیں اور اپنے آپ کو بیچ سے ہٹا کے اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر یہی آیت نازل ہوئی کہ آپ تو بس ڈر سنانے والے ہیں. ارے ایک ماسٹر ہے، 100 اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہے، تو ماسٹر کے پاس جو علم ہے وہ اگر 100 اسٹوڈنٹ کو کنوے کرے گا اور 100 اسٹوڈنٹ وہی میسج کو لے لیا، پڑھ لیا، تو ماسٹر والا ہی میسج بولے گا کہ اپنا بولنے لگے گا؟ ماسٹر والا اور میسج. ایگزام میں جا کے لکھے گا تو اپنا لکھے گا کہ ماسٹر کا لکھے گا؟ ماسٹر والا. تو ماسٹر کا جب لکھے گا تو وہی میسج سیم ہو جائے گا نا. تو پھر تو فرق کیا رہی ہے؟ تو وہی تو بات ہے، جو اس کے اوپر جو چیز نازل ہوا وہی تم پہ بھی نازل ہو رہا ہے، تو تم وہی تو سمجھو اور وہی چیز تم دوسرے کو ہی بولو کہ مجھے تو بس ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا گیا. بنا کے بھیجا. تو ہم ڈر سنا دیا تم کو سنا دیے. کہ تم ایسے کرو گے تو ویسا ہوگا، ویسے کرو گے تو ویسا ہوگا. اچھا. پھر ہم کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ پھر ہم کو مت کوسو، وہ تو لکھا ہوا ہم تم کو پیش کر دیا اللہ کا کلام. میرا کام بھی وہی، وہ کام بھی وہی. تم تفرقہ کر رہے ہو، ہم نے تم کو آیت دکھا دیا. قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَنزَلَ عَلَيْنَا. جو ابراہیم پہ نازل ہوا، اسحاق پہ نازل ہوا، وہی مجھ پہ نازل ہوا، سب پہ نازل ہوا. تب کہاں سے یہ لوگ بولتا ہے ہاں کہ تو نہیں تفرقہ نہیں یہ ہے، ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں. ہاں، تب کہاں سے کہ یہ نبی کے اوپر جو نازل ہوا دوسرا یہ اسلام ہے، دوسرا دین ہے، دوسرا تو دین پھر کہاں سے ہوا ہے؟ تو پھر وہ آیت پھر غلط ہوا تو جو آپ اپنے آپ کو ہٹا لیے نا، اس آیت کو پیش کر دیے تو آپ سمجھتے رہیے. آپ ہاں میرا کام تھا پہنچا دینا.
پہنچا دیا. شرع لکم دین جو لکھا ہوا ہے اس میں نوح کو وہی شریعت دیا جو ابراہیم کو دیا, وہی لوط کو دیا, اسحاق کو دیا, یعقوب کو دیا, تمام ازباط میں دیا, نسلوں میں دیا اس کا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کا آگے لیا اسی لیے تم مسلمان. تو بول دیا, پھر تم سوال کر رہے ہو. تو یہ ہم جو تھوڑی کہہ رہے ہیں. تب یہ جب مولانا کو بولا جائے نہیں کہ جو دین جو پہلے شریعت جو اسحاق کو دیا جو اسماعیل کو دیا وہی دین یہ اس موجودہ قوم میں, تو پھر یہ لوگ کیا ترک کرتا ہے پھر؟ ترک کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ ہاں دیکھیے وہ تو شریعت تھا نا, تو ہاں انٹرپریٹیشن اپنا. اب اچھا اس پہ انٹرپریٹیشن کیا کہ ہاں دیکھیے شریعت تو مطلب کیا ہے نا کہ لا الہ الا اللہ تو وہی ہے, ہاں اللہ کو ایک ماننا ہے, ہاں اور اس زمانے میں جو رسول تھا نا وہ اس کی ہاں پیروی کرنا ہے, ٹھیک ہے بس ہو ہاں گیا. ہاں اب بولے گا اس زمانے میں جو تھا نا اللہ کا قانون ہاں جو تھا بس اولا اس کو ماننا تھا. اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہاں تو ان کے اوپر جو نیا نیا چیز نازل ہو گیا نا, ہاں تو بس اب وہ الگ ہو گیا, تو وہ ہاں شریعت آپ کے لیے ختم ہو گیا. ارے باپ رے باپ. تو بھائی اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہاں شریعت الگ الگ ہو گیا؟ ہوں وہ کہاں لکھا ہوا کہ دین الگ ہو گیا, کہ نازل الگ ہو گیا؟ وہ بہو لکھا ہے کہ وہی نازل ہو رہا, اور ہر رسول کا ایک ہی میسج, اطیع اللہ و اطیع الرسول, ہے نا, یہی میسج ہے. اللہ کی اطاعت کرو, میرا کہنا مانو, اللہ کی اطاعت کرو, میرا کہنا مانو, بس یہی لکھا ہوا ہے. ہاں یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان لوگ اپنا انٹرپریٹیشن کر کر کے دین میں گول مول کیا. کبھی کہتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا کہ ابراہیم کی ملت پہ چلو؟ نہ کبھی نہیں. ہاں؟ کہا کبھی نہیں کہے گا. جبکہ ابراہیم کا ہی عمل یہ لوگ قربانی کا کرتا ہے, وہی دیکھ کے کرتا ہے. بس وہی ایک تو عمل ہے, اسی بس کو ملت ابراہیم سمجھا ہوا ہاں ہے نا. اور قرآن میں 8 سے 9 جگہ میں کھلا اللہ تعالیٰ بولتا ہے جو ابراہیم کے دین سے منہ موڑے, ہاں کہیں کا نہیں ہو. کہیں کا نہیں, بتائیے. اب سوچیے, استغفر اللہ. تو پھر یہ بار بار تو پھر یہ بولتے جب آیت ایک دم مطلب سمپل بولتا ہے تو پھر بھی لوگ ترک کرتا ہے کہ تو وہ نہیں ہو. اساطیر الاولین جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا, تو کہتے ہیں تو پرانے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. آہا. کلام کو یہ خود قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ ان سے جب سوال آپ کیجیے گا تو ابراہیم کون, موسیٰ کون, عیسیٰ ہوں، کون, ہوں، یعقوب کون, ہارون کون, تو کیا کہے گا جواب میں؟ یہی بولے گا وہ پہلے کا قوم تھا, ان کا ہوں، نبی تھے, ہوں، یہی بولتا ہے نا. ہاں یہ بولتا بس ہے. یہی چیز ہے. تو جب آپ آیت پڑھتے ہیں ملت ابراہیم حنیفہ فتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ, ہاں ہاں تو اس کا رپلائی میں اس کا کیا عقیدہ ہے؟ یہی کہ ارے وہ پہلے کا قوم کے لیے تھا, تھا. ہاں والا لگا دے گا. ٹھیک. اساطیر الاولین ہے سب, یہ ہوں، ابھی کے لیے نہیں ہے ہوں، عمل میں. اچھا ٹھیک. تو اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ خود ہی بولتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے کیا نازل کیا, تو رپلائی میں اپنے اعمال سے, اپنے تقریروں میں اپنے لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ جو چیز بھی قرآن میں ہے, دیکھیے گا آپ 1400 اور 1400 سال پہلے کا ہے, سب اساطیر الاولین ہے. جو اچھا. پہلے آئے تھے لوگ, ان ہاں کا اثرات لکھا ہوا ہے یہاں پہ, ہاں ہاں ہاں. ان کے بارے میں ذکر ہے. آج کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ اپنے سے جب بولتا آج ہے کے نا لیے, یہ. ہاں یہی نہ بولتا ہے. ہاں ہاں قرآن میں آپ کچھ بھی اٹھا لیجئے, ہاں. کسی واقعہ کو, نبی لیکن کا, یہ حدیث قرآن میں کا, نہیں لکھا ہے جو یہ بولتا ہے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ آنسر کر رہا ہے کہ ان کا عقیدہ یہی ہے. اچھا. یہ آنسر کر رہا ہے. جب ان سے پوچھا جائے گا, کوئی نیک بندہ اللہ کا پوچھے گا کہ اللہ نے کیا نازل کیا, تو یہ اپنے جوابات میں یہی کہیں گے. جب آپ سوال کیجئے کہ فتح ملت ابراہیم حنیفہ لکھا ہوا ہے, ابراہیم کی ملت پہ چلنا ہے, تو پھر کیا بولے گا؟ بولے دین ہے کہ شریعت ہے کہ, تو کیا بولے گا؟ بولے دیکھیے وہ زمانے کے لیے تھا اس وقت تک, اس تک وہاں لے جائے گا پرانا. ٹھیک ہے, آپ کو نہیں یہ تو کرنے دے پھر گا. تو یہ تو بتا رہا ہے نا, تو پھر ان لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے. نہیں نا, اچھا. ارے وہ سمجھ لیا ہے کہ جو میرے مقابلے میں دوسرا دھرم کھڑا ہے سامنے, ہاں ہاں ہندو ہو, کرسچینٹی ہو, وہ اس سے مخاطب ہے اللہ. ہاں ہم جب وہ پڑھ رہا ہے نا کہ جب ان ہاں سے کہا جاتا ہے یہ کرو, تو کہتا ہوں اپنے باپ دادا کو دین کو چھوڑ دیں گے, تو ہاں کہہ رہا ہے اسی سے جو ہاں. خود کو ایمان والا سمجھ رہا. اسی سے. ہاں. وہ سمجھ رہا ہے کہ نہیں, ہم سے نہیں کہہ رہا, اس سے ہاں. کہہ رہا. وہ دیکھیے وہ ہندو سے او. کہہ رہا. ارے اچھا. بیٹے ہندو کہاں سے آ گیا عربی بھاشا بولنے کے لیے؟ وہ عربی میں جب نازل ہو رہا, تم ہاں ہی کہہ رہے ہو, تو عربی میں ہندو کہاں سے آ گیا فرسٹ پرسن میں؟ وہ ہاں کس سے ہاں کلام ہو رہا ہوگا؟ ذرا سوچو تو صحیح تم. ہاں وہ کس سے کلام کرے گا جو چیز موجود ہی نہیں ہے؟ ہاں ابھی اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اسی سے کلام کر رہا, اور وہ جواب بھی دے رہا. ہاں. دعوت تم ٹھوک رہے ہو ایمان کا,
اور جب تم کو سچائی جو اس دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پہ واضح کر رہا ہے تو تم بدلے میں کیا کہہ رہے ہو؟ کیا اپنے تم چاہتے ہو کہ اپنے بڑوں پہلے والے لوگوں کا اپنے باپ دادوں کا دین کو چھوڑ دیں، طریقے کو چھوڑ دیں؟ سمجھے؟ دیکھیے یہ رپلائی یا الذین آمنو کر کے جو اتنا بھی کلمات ہے تو کس کو کہہ رہا ہے؟ جنہوں جو بھی دعویٰ ٹھوک رہا ہے کہ ہم بلیور ہے، ہم آستک ہے، ہم ایشور میں ماننے والے ہیں، اسی سے کلام کر رہا ہے. اسی لیے یا الذین آمنو لکھا ہوا ہے انسٹرکشن میں، ہمیشہ دیکھیے گا. ٹھیک ہے. اور کافروں کے لیے ہمیشہ دیکھیے گا صرف یہ نصیحت کیا گیا ہے. کافروں کے لیے ہمیشہ اس کا ڈیسیژن دیا گیا. کافروں کو تو جہنم کی آگ ہے، کافروں کو تو یہ ہے، کافروں کو تو وہ ہے. مطلب جو انکار کر ہی دیا ریجیکٹ ہمیشہ کے لیے، تو اس کو کوئی انسٹرکشن نہیں دے گا نا. وہ نہیں دے گا. دے گا کس کو؟ جو دعویٰ ٹھوک رہا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اسی کو دے ہم گا. اللہ پہ ماننے والے، آستک ہے، بلیور ہے. تو اس کو ہی قرآن میں دیکھیے گا ہر جگہ یا الذین آمنو کر کے اس کو کمانڈمنٹ دیا، اس کو احکامات دیا جو سمپل. تورات دیا. لیکن جہاں کافر ہے اس کو انسٹرکشن نہیں دیا، نہیں دیا، اس کو فیصلہ سنا دیا. فیصلہ سنا دیا کہ یہ جہاں تم مطلب بھی جہنم ہو ہے. کافر تو تمہارا انجام یہی ہوگا. صحیح بات ہے. ہاں ٹھیک ہے. اور جو لوگ ایمان واقع میں لایا، جو لایا، نیک بندہ جو نیک بندہ ہے. ہو گیا، ٹھیک ہاں ہے، اس کا پھر اس کو خوشخبری دیا، اس کو انجیل خوشخبری دیا. انجیل دیا. ٹھیک ہے نا. اس کے بارے میں طرح طرح سے بیانات کیا کہ تو وہ یہ پائیں گے، وہ پائیں گے، وہ پائیں گے. اس کو پھر انسٹرکشن نہیں دے رہا. نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. اور پھر کس کو دے رہا انسٹرکشن؟ دو ہی پرسن کو انسٹرکشن دے رہا. ایک تو یا الذین آمنو اور یا نبیون کر کے. بتائیے. ٹھیک. تو الگ الگ طریقے سے باتوں کو کہا. ٹھیک ہے. یا اہل الکتاب، تو اہل الکتاب کون ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے اہل الکتاب کو جب انسٹرکشن دے گا تو پھر کس کو دے رہا ہے؟ کس کو وہ دے رہا؟ اس کافر کو نہیں دے رہا ہے. کافر کے پاس سے کہاں اہل الکتاب ہوا وہ؟ نہیں وہ ہوا. تو کتاب اللہ قرآن مان ہی نہیں رہا، تو وہ کہاں سے اہل الکتاب ہوگا؟ کہاں سے ہوگا؟ اہل الکتاب کون ہوگا؟ جو مانتا ہے کہ جو میرے پاس مانتا جو ہے. رکھا ہوا بک ہاں ہے بک وہ ہے. آسمانی کتاب اللہ کی طرف، ایشور کی طرف سے ہے، ہاں وہ اہل الکتاب ہے. تو وہ ہاں. اہل الکتاب کو انسٹرکشن دے رہا. او. ٹھیک ہے. یا بنی اسرائیل کرتا ہے، تو یا بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل کے معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. تو جو اللہ کے بندے تھے وہ ان کا اولاد. اولاد. تو اسی نے تو جو معنی دے رہا ہے کہ ہم اللہ کا اولاد ہے، مطلب کہ اللہ کے بندوں کا اولاد ہے، وہ مان رہا ہے کہ ایشور واد مان ہی نہیں رہا، تو وہ کہاں سے بنی اسرائیل ہوگا؟ وہ بے شک. نہیں ہوگا. تو یا بنی اسرائیل جب بول رہا ہے تو یہ بھی اسی لوگوں کو بولا جا رہا ہے جو دنیا میں آستک ہے، آستک ہے، بلیور ہے. جو بلیور ہے. اور جو دعویٰ ٹھوک رہا ہے ہم ایمان والے، یا الذین آمنو کر کے پکارا اس کو. یہ ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو تم اس کو بنا دیا یعقوب علیہ السلام اسرائیل کو. بائبل کا دیکھا دیکھی. قرآن کھلم کھلا سورہ اسراء میں لکھا ہوا ہے، اے وہ لوگوں جو ہم نے تم کو نوح کے ساتھ سوار کیا، اے بنی اسرائیل. پھر آگے لکھتا ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کون ہے بنی اسرائیل؟ جو نوح کے ساتھ سوار کیا، بچا لیا جن ایمان والوں کو، اس کے جو ذریت تھی، اس کی وہ لکھا بنی ہوا ہے ذریت، وہ ہے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل. وہ کون ہو گیا؟ وہ نوح ہو گیا. نوح کے ساتھ جو سوار ہوا کون ہو گیا؟ وہ بنی اسرائیل ہو گیا، اللہ اسرائیل کا ہو گیا، بندہ اللہ کا بندہ. جو اللہ کے احکامات کو عمل کیا اور اس کے بات کو مانا بات کو مانا، نوح کے اس کو ساتھ. اس کے اوپر چل، اس کے اوپر فالو کیا، اس ہاں کے تو اوپر وہ چلے گا. اسرائیل ہو گیا. اور جب اس کی ذریت نکلا ضروریت تو نکلا، کیا ہوا؟ وہ بنی اسرائیل ہو گیا. بنی اسرائیل ہو گیا. یس. ہاں ٹھیک ہے. اتنا سمپل طریقے سے لکھا ہوا ہے، لیکن زبردستی یہ لوگ، کیونکہ بائبل میں لکھا ہوا ہے یعقوب علیہ السلام ہے، اور وہ یعقوب علیہ السلام اس کو بنا یعنی دیا. کہ بنی اسرائیل ایک یہ لوگ نبی مانتا ہے، مطلب رسول. بنی اسرائیل جو ہے وہ جب دنیا تباہ ہوا، ہاں اس کے بعد جو لوگ بچ گئے ہاں نوح کے ساتھ، ہاں اس کی ذریت جو ہوئی، ہاں اولادیں، ہاں. وہ ہے بنی اسرائیل. تو آج جو دنیا میں یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ بنی اسرائیل ہے. او ہو. اور اس میں سے جس کے پاس میں جو رکھتا ہے کہ ہم ہاں کتاب والے، آسمانی کتاب ہے ہمارے پاس، تو ہاں. وہ ان بنی اسرائیل میں سے وہ اہل الکتاب ہے. ٹھیک اچھا. ہے. اور وہ جو ٹھوک رہے ہیں دعویٰ کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم جو مانتے ہیں اللہ کے ہر میسج کلام کو، تو وہ کیا ہو گیا؟ یا الذین آمنو، او جو ہو. آستک، بلیور، ایمان والا. اچھا. ٹھیک ہے. یعنی اور کہ بنی، یہ ریپیٹڈ، مطلب قوم کا جو نسل ہے یہ ہاں ریپیٹڈ آپ ہے. کو پریزنٹ ٹینس میں موجودہ انسان کو ہاں میسج دے رہا ہے پاسٹ ہاں. والے کے اعمال کے ذریعے، اعمال کے ذریعے. او. اگزامپل دے کر.
اچھا اچھا ٹھیک ہے، اچھا تمہارا بھی ڈسٹرکشن ہوگا اگر تم نہیں یعنی کہ مانو گے تو کوئی اور وجہ سے ہوگا. یعنی کہ بہت بار ریپیٹ ہو چکا ہے یہ ہاں، انسانیت. ہاں جب تک ایک جو دھرتی زمین ہے اس کا اجل نہیں آ جاتا ازل نہیں آتا، دیر یہ ریپیٹڈ ہوتے ریپیٹڈ جائے گا. ہوتے رہے گا. او ہو. ٹھیک ہے، اور جب ایٹم. ازل مان لیجیے جب ازل آ جاتا ہے یا کچھ بھی، تو یہ قرآن تو یہ کتاب بھی نہیں رہے گی. نہیں، یہ کیوں رہے گی؟ جب انسان نہیں ہے تو اس کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا. او. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب تک ازل نہیں آئے یہ ریپیٹڈ ہوتے رہے گا ہاں یہ. ریپیٹڈ ہوتے رہے گا، ایک پھر دوسرے وہ کا ایگزامپل سے پیش کیا پھر جائے گا. نیکسٹ جو قوم، یہ قوم جب تباہ ہوگی بالکل. تو پھر نیکسٹ قوم آئے گی، تو نیکسٹ قوم کے لیے یہ ایگزامپل ہوں ہوگا یہ قوم. ہوں ہوں بنی اسرائیل کا جیسے ہاں، وہ. ارے. دیکھیں سسٹم ہے کہ ہر جگہ پہ جو لوگ بسے ہوئے ہیں، چائنیز ہے، جاپانیز ہے، کورین ہے، ہوں انڈونیشین ہے، اور رشین ہے، کوئی میکسیکن ہے، ہوں تو ڈیوچ ہے، ڈچ ہے، تو اتنے جو لوگ آپ کیا سوچتے ہیں ایک میل اور فیمیل سے پیدا ہو گیا؟ نہیں. ایٹ اے ٹائم جو بولا نا میتھینس ہسٹری جو ہاں پیدا ہوا، تو ہر جگہ پہ لوگ پیدا ہوئے. ہاں ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو اس لیے دیکھیے گا پورا کا پورا کلچر، پورا کا پورا ان لوگ کا چیزیں جو ہے وہ ہاں بدلا ہوا ہاں. ہے.